علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلام علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین. اما بعد. معزز ناظرین، باب البر والصلہ کا درس ہر جمعہ کو اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے مسلسل چلا آ رہا ہے اور 4 ہفتوں سے چل رہا ہے. آج 5واں ہفتہ ہے یا 5واں درس ہے. شیخ محترم بھی ہمارے تشریف لا چکے ہیں. ہم شیخ کے بڑے ہی ممنون اور شاکر ہیں کہ شیخ الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں ایک ایک مسئلے کے اندر جو سلف صالحین کا یا علماء کا جو صحیح قول ہے، جو صحیح منہج ہے، وہ ہمیں اس کے تعلق سے بتاتے ہیں اور اس کی تفسیر اور شرح کرتے ہیں. ہم شیخ کے بہت ہی ممنون اور شاکر ہیں، اور آپ لوگوں کے بھی کہ آپ لوگ الحمدللہ وقت نکال کر کے اس دینی اور علمی درس میں شرکت فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس طریقے سے علماء سے جوڑ کر کے رکھے اور اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے. میں مزید کچھ نہ کہتے ہوئے، کیونکہ شیخ محترم تشریف فرما ہیں، میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور شیخ ہمیں اپنے علم سے مستفید فرمائیں. اللہ تعالیٰ شیخ کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے علم سے ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیق بخشے. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، باب البر والصلہ کی احادیث کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اور ان احادیث میں جو احکام چھپے ہوئے ہیں اور جو مسائل ان سے مستنبط ہوتے ہیں، جو مختلف کتابوں میں علماء نے جن کا ذکر کیا ہے، ان مسائل کو بھی ہم سیکھنے اور سمجھنے اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ان دروس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمارے عقائد، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق اور معاشرتی آداب کی اصلاح ہو. نہ صرف ہم علمی اعتبار سے ترقی کریں بلکہ ہماری عملی زندگی بھی پہلے سے بہتر ہوتی چلی جائے. دلوں میں اگر قبول کا مادہ ہو اور اپنی اصلاح کی نیت ہو اور تعلم کے ساتھ تعمیل کا بھی انسان کے دل میں ارادہ ہو تو اس کی زندگی بہتر بنتی ہے. اگر ایک انسان دین کی باتیں محض سیکھنے کے لیے سیکھے، جاننے کے لیے سیکھے، تو یہ بعض اوقات اس کے لیے تفریح بن کر بھی رہ جاتی ہے. لیکن اگر دین کی باتیں انسان اس لیے سنے، سیکھے اور اس لیے سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ اس کی زندگی بہتر ہو، تاکہ قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے تو بہتر حال میں پیش کیا جائے، اگر اس جذبے کے ساتھ کوئی دینی مجالس میں بیٹھتا ہے، باتوں کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو ایسا انسان کامیاب ہے اور دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی اور آخرت میں بھی اس کے لیے سعادت ہے. لہٰذا ان دروس میں یا دوسرے جتنے بھی دروس ہوتے ہیں ان میں اسی نیت سے شریک ہونا چاہیے اور دین کی باتوں کو سننا چاہیے. بہرحال آج ہم حدیث نمبر 8 کا مطالعہ کریں گے اور اسی طرح سے حدیث نمبر 9 اگر وقت کی گنجائش رہی. اور ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو حدیث نمبر 8 میں ہے، اس کو ہم کو سب تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وعن ابی ایوب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لمسلم
अन यहजुर अखाहु फौक सलासी लयालिन यल्तक़ियानि फयुअरिदु हादा व युअरिदु हादा व खैरुहुमा अल्लज़ी यब्दअु बिस्सलाम मुत्तफ़क़ुन अलैह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अबू अयूब अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन, किसी मुसलमान के लिए ये हलाल नहीं, अन यहजुरा अखाहु फौक सलासी लयालिन, कि वो अपने भाई को यानी अपने मुसलमान भाई को 3 रातों तक छोड़े रखे, उसका हजर करे, उससे तर्क ताल्लुक करे। यल्तक़ियानी फयुअरिदु हादा व युअरिदु हादा, इस तरह से एक दूसरे को छोड़ दें कि जब उनकी मुलाकात हो तो ये भी अपना मुंह फेर ले और वो भी अपना मुंह फेर ले, दोनों एक दूसरे से एराज करें, एक दूसरे को अवॉइड करें। व खैरुहुमा अल्लज़ी यब्दअु बिस्सलाम, और इन दोनों में बेहतर वो है, ज्यादा अच्छा इंसान वो है जो सलाम में पहल करे। इस हदीस को इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। इस हदीस से कई मसाइल सामने आते हैं और इससे जुड़े हुए कई मसाइल हैं, दीनी या माशरती एतबार से बहुत सारे मसाइल इससे जुड़े हुए हैं। आइए इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। बुनियादी बात इस हदीस से जो हमारे सामने आती है वो ये कि मुस्लिम माशरे में मुसलमानों में छोटे या बड़े मामलात में इख्तलाफात और एक दूसरे की दिल आज़ारी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपसी इख्तलाफ की वजह से या किसी वजह से झगड़ा हो जाए या नाराज़गी हो जाए, किसी की बात से किसी को तकलीफ हो या कुछ और हो जाए तो वो हमेशा के लिए ताल्लुक़ ख़त्म कर ले। ये मुसलमान माशरे की शान नहीं है, बल्कि मुसलमानों को चाहिए कि वो जितने जल्द हो सके अपने आपसी इख्तलाफ को ख़त्म करके अपने ताल्लुकात को बेहतर बना लें। और इनमें बेहतर आदमी वो है जो इन ताल्लुकात को बेहतर बनाने में पहल करे, इसलिए कि मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं। इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, अहले ईमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं। इस उखुवत का तकाजा है कि मुसलमान एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आएं, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की खैर खाही करें, एक दूसरे की इज्जत और उसके सारे मामलात का, उसके परेशानियों का ख्याल और लिहाज रखें। तो ये इस्लामी माशरा है। लेकिन अगर माशरे में हो जाए कि ज़रा ज़रा सी बात पर आपस में एक दूसरे से रूठ जाएं, बातें बंद कर दें, मिलना बंद कर दें, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दें, इसके नतीजे में इस्लामी माशरा बिखर जाता है। मुसलमानों की मिसाल जैसा कि हदीस में आई है, ऐसी जैसे एक दीवार होती है, यशुद्दु बअदुहु बअदा, उसकी एक ईंट दूसरी ईंट को पुख्ता करती है, सारी ईंटें मिलके दीवार की मजबूती पैदा करती हैं। लेकिन अगर ईंटें आपस में एक दूसरे से बिखर जाएं, दूर हो जाएं और उनमें आपस में जमाव ना हो तो फिर वो दीवार मुकम्मल तौर से कमज़ोर हो जाती है। तो आपसी इख्तलाफात और मुसलमानों के बाहमी झगड़ों और दूरियों और नाराज़गियों का नतीजा ये होता है कि उम्मत कमज़ोर हो जाती है। बड़े मकासद में मिल के ये लोग काम नहीं कर पाते। ज़ाती रंजिशें बड़े मकासद पर, मजमूई समाजी या दीनी मकासद पर असरअंदाज होती हैं और नतीजे में इस्लामी कॉज को नुकसान पहुंचता है, चाहे फिर वो कॉज दीनी हो, चाहे वो माशरती हो या सियासी हो। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि आपस में ताल्लुकात को दुरुस्त कर लें। बहुत मुमकिन है किसी वजह से इंसान का दूसरे से इख्तलाफ हो, ये चीज़ होगी, ये ना हो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर तरगीब हदीस में दी गई है कि जब भी ऐसा हो अपना वक्त लेके आदमी जल्दी से जल्दी अपने इख्तलाफ को ख़त्म करे और पहल की कोशिश करने वाला ज़्यादा बेहतर है। तो ये पूरी हदीस का हमारे हासिल है, ताकि हम ज़िमनी मसाइल में बाज़ औक़ात ऐसे खो ना जाएं कि असल पैगाम जो हदीस का है उसको भूल जाएं। क्योंकि ये जो हमारे दुरूस हैं इसमें चूँकि किताब फ़िक़ही है और फ़िक़ही अहकाम से मुतालिक है, लिहाजा बहुत सारी अहादीस अगरचे अखलाक से मुतालिक हैं, उसके ज़िमन में कई फ़िक़ही अहकाम भी सामने आते हैं, बल्कि अक़ीदे और मनहज के भी अहकाम सामने आते हैं जैसा कि इसमें है। तो ऐसा ना हो कि हम असल पैगाम जो हदीस का है, जो जिस बाब में उसको ज़िक्र किया गया है उसको भूल जाएं और बकिया मसाइल हमारे ज़हन में गालिब आ जाएं।
تو یہ پوری حدیث کا حاصل ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے. اس تعلق سے شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں التہاجر التقاطع. تہاجر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لفظ جو یہاں پر آیا ہے وہ حجرہ کا ہے، ان یہجر اخاہ. حجر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چھوڑ دینا. کہتے ہیں التہاجر التقاطع، آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑ دینا، یہ قطع تعلق کر لینا ہے، رشتہ ایک دوسرے سے کاٹ لیا، تعلقات ختم کر دیے. والاسم الہجرہ، اس کے لیے عربی زبان میں جو لفظ آتا ہے، جو اسم اس کے لیے ہے، ناؤن جو اس کے لیے ہے، جس کو انگلش میں ناؤن کہا جاتا ہے، اس کے لیے اسم ہجرت ہے. ہجرت کئی اعتبار سے ہوتی ہے، اس کی تفصیل میں ابھی ہم نہیں جائیں گے. کبھی ہجرت اشخاص کو چھوڑنا ہوتی ہے، کبھی مقامات کو چھوڑنا ہوتی ہے، کبھی کاموں کو چھوڑنا ہوتی ہے. ہجرت کئی اعتبار سے ہوتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، آپ نے مکہ چھوڑ کے آپ مدینہ چلے گئے. یا انسان کسی انسان کو چھوڑ دے، اس کو بھی ہجرت کہیں گے، وہ بھی حجر ہے. یا کسی کام کو چھوڑ دے، جیسے حدیث میں آیا کہ المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، سچا مہاجر، واقعی مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو جگہ چھوڑنا، شخص چھوڑ دینا، برا آدمی اس کو چھوڑ دیا، یا اسی طرح سے چیزوں کو چھوڑ دینا، شراب چھوڑ دیا، یا اسی طرح سے جھوٹ چھوڑ دیا، افعال کو چھوڑنا، ان ساری چیزوں میں حجر ہوتا ہے. تو التہاجر التقاطع، آپس میں تعلقات کو توڑ دینا، یہ تہاجر ہے، اس کے لیے ہجرت کا لفظ آتا ہے. والمراد هنا ان يترك المسلم كلام اخيه المسلم اذا تلاقيا. کہتے ہیں مراد یہاں پر حدیث میں یہ ہے، یعنی یہاں کیا مراد ہے حدیث میں؟ بھائی کو چھوڑ دے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے جب ملاقات ہو تو اس سے بات چیت کو بند کر دے، یعنی اس سے بات نہ کرے، قطع کلامی اس سے کرے. وَيُعْرِضُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، اور دونوں لوگ جبکہ پہلے بات کرتے تھے، جبکہ پہلے تعلقات تھے ان کے، تو دونوں ایک دوسرے سے اعراض کریں، یعنی ایک دوسرے سے بات کرنے سے اوائڈ کریں، ایک دوسرے سے تعلق ختم کر دیں. اس کو حدیث میں منع کیا گیا ہے. منحۃ العلام میں یہ شیخ عبداللہ الفوزان نے بات کہی ہے. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وَاسْتُدِلَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى أَنَّ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَامْتَنَعَ مِنْ مُكَالَمَتِهِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ آثِمَ بِذَلِكَ. بہت ساری احادیث ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر کی ہیں، حدیث نمبر 6077 کے تحت، اور کہتے ہیں کہ ان تمام احادیث سے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے، یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے، یہ بات معلوم کی ہے کہ ان من اعرض عن اخیہ المسلم، کہ جو بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے اعراض کرے، اس سے منہ موڑ لے، وامتنع من مکالمتہ، اس سے بات بند کر دے، والسلام علیہ، اور اس کو سلام نہ کرے، آثم بذالک، وہ اس سے گناہگار ہو جاتا ہے، وہ اس سے گناہگار ہوتا ہے. کیوں؟ لأن نفی الحل یستلزم التحریم. حدیث میں کیا ہے؟ لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں. تو ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ حلال نہیں، تو حلال کی نفی یہ مستلزم ہے کس کو؟ تحریم کو، یعنی اس سے تحریم لازم آتی ہے کہ معلوم ہے کہ حرام ہے. حلال نہیں تو کیا ہے؟ حرام ہے. یعنی اس کا ایسا کرنا کہ ملاقات ہو تو اعراض کریں اور نہ سلام کرے نہ کلام کرے، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. وَمُرْتَكِبُ الْحَرَامِ آثِم، اور کہتے ہیں کہ حرام کا مرتکب گناہگار ہوتا ہے. جو آدمی حرام کا ارتکاب کرے، حرام کام کرے، وہ گناہگار ہے. تو معلوم ہوا کہ اس طرح سے اگر وہ کرتے ہیں تو یہ گناہگار ہوتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں تو گناہگار ہوتے ہیں. لیکن اس میں قید ہے، حدیث میں کیا ہے؟ قید ہے. کیا قید ہے؟ فوق 3 لیال، 3 راتوں سے زیادہ اگر بات چیت بند کر دیں، سلام بند کریں، کلام بند کریں تو گناہگار ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ 3 دن کی قید اس میں ہے. ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ہجرۃ بعد 3،
3 दिन के बाद या 3 रातों के बाद हिजरत नहीं। यहाँ मुराद क्या है? देखिए, कोई आदमी अगर सिर्फ अरबी जानता हो तो गड़बड़ करेगा। यहाँ हिजरत से मुराद क्या है? आपस में एक दूसरे को छोड़ देना। ये इसी ज़िमन में हदीस आई है, वरना वो हिजरत के मसले से जोड़ देगा। अगर हल्की फुल्की जो है अरबी सीख ले रहा है और उलमा के कलाम को न देखे, शारिहीन के कलाम को, अहले इल्म के कलाम को न देखे, बस हदीस पढ़ लिया ला हिजरत बाद सलास, 3 के बाद हिजरत नहीं, तो उसको हिजरत से ले जाके जोड़ देगा। मामला यहाँ पर वो हिजरत नहीं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, अहले यानी कुफ्र के इलाके से ईमान के इलाके की तरफ मुसलमान करते, वो हिजरत नहीं है। यहाँ आपस में एक दूसरे से ताल्लुक कता करना है। इसीलिए काजी इयाज ने इसके ज़िमन में बात कही कि इससे मुराद क्या है? मुक्तदाहु मिन दलील खिताब अन अल हिजरत फी सलासी माफून अन्हा व इन्नमल हरजु फीमा बअद सलास। इकमालुल मुअल्लिम में कहते हैं, इससे मालूम होता है, इस हदीस का तकाजा ये है, नतीजा ये है कि 3 दिन के बाद यानी 3 दिनों तक मामला माफी का रहता है, लेकिन 3 दिन जब निकल जाएं तो उसके बाद गुनाहगार होते हैं। यानी हदीस में क्या है? ला हिजरत बअद सलास, 3 दिन के बाद आपस में एक दूसरे को छोड़े रहना नहीं, यानी जायज नहीं, जैसा कि पिछली हदीस में आया है। इसीलिए अल्लामा सनानी कहते हैं सुबुल सलाम में, कहते हैं नफयुल हिल्ली दालुन अला तहरीम, हदीस में हलाल होने का इनकार इस बात की दलील है कि ये चीज हराम है। फयहरुमु हिजरानुल मुस्लिमी फौqa सलासति अय्याम, तो इससे मालूम ये होता है कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान को 3 दिन से ज्यादा छोड़े रखना, उससे ताल्लुकात खत्म किए रहना, ये हराम है। वदल्ल मफहूमुहु अला जवाजिही सलासत अय्याम, कहते हदीस से मफहूम ही है, कलाम तो ये मंतूक वो है, उससे मफहूम क्या है? इस हदीस से समझ में ये आता है कि जब 3 दिन तक, 3 दिन के बाद हराम है, तो 3 दिन तक क्या है? जायज है। अगर नाराज है, 2 भाइयों में, 2 मुसलमान दोस्तों में आपस में ताल्लुकात में कुछ मामला हो गया, किसी ने कुछ सख्त बात बोल दी, मजाक उड़ाया या कुछ हाथ उठा दिया उसके ऊपर, या कुछ ऐसी बात कर दी जिससे दिल टूट गया उसका, नाराज होकर चला गया। अब उसके लिए इस नाराजगी के बाद गुंजाइश है कि वो बात बंद रखे गुस्सा निकलने तक। कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन तक वो गुनाहगार नहीं होगा अगर नाराज हो के बात बंद रखे। तो कहते हैं कि 3 दिन से ज्यादा पर गुनाहगार होगा, तो मालूम हुआ कि जब कैद रखी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो इस कैद का यानी हासिल ये है कि 3 दिन तक गुनाहगार नहीं होगा, 3 दिन से के बाद गुनाहगार होगा। तो 3 दिन तक गुंजाइश है कि आदमी बातचीत बंद रखे अगर नाराज है तो। अल्लामा सनानी इसी मसले में कहते हैं कि क्यों ऐसा, यानी बात बंद 3 दिन तक रख सकते हैं, इसकी क्यों, वजह क्या है इसकी? कहते हैं व हिकमतु जवाज़ि ज़ालिका हादिहिल मुद्दत अन्नल इंसान मजबूलन अलल ग़ज़बी व सूइल खुलुक़ि व नहवी ज़ालिक। कहते हैं इसकी हिकमत ये है, और इसके 3 दिन तक जायज होने की हिकमत ये है कि इंसान को अल्लाह ने पैदा ही ऐसा किया है कि उसको गुस्सा आता है, और कभी उससे बद अखलाक़ी भी हो जाती है, कभी इससे कभी उससे, और एक की बुराई से दूसरे को गुस्सा आना एक वाजिबी चीज़ है। और इंसान परफेक्ट नहीं है, उसकी फितरत में है कि उससे इस तरह की चीज़ें होंगी, एक दूसरे पर गुस्सा आएगा, एक दूसरे की बात पर नाराज़गी होगी। फ़उफ़िय लहू हज्रु अख़ीही सलासत अय्यामिन लियज़हब ज़ालिकल आरिद। कहते हैं कि यानी इसलिए गुंजाइश रखी गई कि अगर कुछ आपस में इख्तलाफ झगड़ा हो भी जाए, तो इंसान का जो गुस्सा है, उसकी जो हालत हुई उस झगड़े में, वो निकलने के लिए कुछ टाइम मिले उसको, जिसको हम ब्रीदिंग स्पेस कहते हैं। तो उसको जो है अपना गुस्सा निकालने के लिए थोड़ा सा वक्त मिल जाए। ये नहीं कि कभी गुस्सा आना ही नहीं है तुमको, आपस में तुमको इख्तलाफ करना ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान की फितरत ऐसी है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शै, तुम में अगर इख्तलाफ हो जाए, तो इख्तलाफ ना हो ऐसा नहीं है, होगा, हल उसको करना पड़ेगा। लेकिन कभी इख्तलाफ इल्मी होगा, कभी इख्तलाफ ताल्लुकात वाला भी हो सकता है। किसी ने मजाक उड़ा दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने बेइज्जती कर दी, तो बुरा लगा उसको, मसला दीनी नहीं है लेकिन आपसी है।
تو اب غصہ اگر آیا اور واقعی اس کا غصہ واجبی بھی ہے تو ایسے انسان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کچھ وقت ناراض رہے، اس کے لیے اجازت ہے، یہ معفو عنہ معاملہ ہے، یعنی اس کے لیے اللہ کی طرف سے معافی کا معاملہ، یہ نہیں کہ یہ مطلوب ہے کہ تو ہو ناراض 3 دن پورے استعمال کر، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ فوری طور پر واپس سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ غصہ آیا اور اچانک واپس سے صحیح ہو گیا، وہ مشین نہیں ہے کہ بٹن دبا دیا غصہ آیا اور بٹن دبا دیا وہ خوش مزاج ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انسان کو ایک حالت سے دوسری حالت میں آنے کے لیے کچھ وقفہ درکار ہوتا ہے، کچھ وقت لگتا ہے۔ برتن کو بھی ٹھنڈا ہونے میں دیر لگتی ہے، ایسے فوری طور پر نہیں ٹھنڈا ہو جاتا گرم برتن، تو انسان ہے یہ، تو انسان کے جذبات بعض اوقات اس پر غالب آتے ہیں۔ یہ جو وقت دیا گیا ہے وہ اس کی کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو دیا گیا ہے کہ فوراً جلدی سے ٹھیک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے اتنا ٹائم لے، کتنا ٹائم؟ 3 دن لے، 3 دن لے، 3 دن میں تیرا غصہ ٹھنڈا ہونا چاہیے، 3 دن میں تو ریسیٹ ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ فعفی لہ حجر اخیہ 3 ایام لیذهب ذلک العارض، جو بھی حالت تیری ہوئی ہے، ڈسٹرب مائنڈ ہوا ہے تیرا جھگڑے کی وجہ سے، ٹھیک ہے 3 دن تک یہ معافی ہے۔ فعفی لہ، یہ بتاتا ہے کہ یہ معافی کا معاملہ ہے، ترغیب نہیں ہے کہ جب بھی جھگڑا ہو تم میں سے 3 دن پورے استعمال کرو، یہ نہیں ہے مطلوب، ٹھیک ہے 3 دن تک لگنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں، اس طرح کا انداز ہے یہاں پر۔ کہتے ہیں تخفیفاً علی الانسان ودفعا للاضرار به، کہ انسان کو کے لیے تخفیف کا معاملہ کرتے ہوئے اور اس کی مضرت کو دفع کرتے ہوئے، کہ انسان کو تھوڑا وقت مل جائے تاکہ وہ واپس سے صحیح ہو۔ کہتے ہیں ففی الیوم، اب دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ ففی الیوم الاول یسکن غضبہ، کہتے ہیں پہلا دن کیا ہوگا، آدمی کا جھگڑا تو ہو گیا، گھر پہ گیا، بیٹھا رہا، بستر پہ پڑا رہا یا کرسی پہ بیٹھ کے سوچتا رہا، تو اس کا غصہ ہر وقت غصہ تو نہیں رہ سکتا ہے، غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ پھر وفی الثانی یراجع نفسہ، دوسرے دن وہ غور و فکر کرے گا کل کیا ہوا تھا، تھوڑا اس پہ کنٹمپلیٹ کرے گا، اس پہ سوچے گا۔ وفی الثالث یعتذر، اور تیسرے دن پھر اعتذار کرے گا، یعنی اپنے بھائی کے لیے بھی سوچے گا، نہیں میں نے بھی تو غلط بولا تھا، میں نے بھی ایسا کیا تھا، اس کی بھی بات ایک حد تک صحیح تھی، تو اس کا دماغ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا اور اس کو سوچنے کا موقع ملے گا، وہ اپنے پہلو کے ساتھ ساتھ دوسرے کے پہلو کو بھی سوچے گا، اپنی سائڈ سوچنے کے ساتھ ساتھ اس پوزیشن میں ہوگا کہ دوسرے کی بھی سائڈ سوچے، نہیں اگر اس نے ایسا کہا ہے تو ظاہر بات ہے میری غلطی تھی تبھی تو کہا اس نے، ٹھیک ہے بولنے میں اس سے کچھ یعنی بے باکی ہو گئی لیکن بات تو اس کی صحیح تھی، تو وہ اپنے بھائی کے لیے اعتذار کرے گا، اس کے لیے عذر تلاش کرے گا۔ تو اس طرح سے غصہ ٹھنڈا ہونا یا اپنی بات پر سوچنا یا اسی طرح سے اعتذار کرنا اپنے بھائی کے لیے، اس طرح آگے پیچھے بھی مرحلے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ 3 باتیں عام طور سے ہوتی ہیں غصہ ٹھنڈا ہونے میں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کچھ اور بات اس میں کہی ہے کہ کہتے پہلا دن جو غصے کا ہے، دوسرا دن تأمل اور تروی کا ہے، اور تیسرا دن جو ہے وہ غصہ اس کا یعنی ختم ہو جائے گا، پہلے دن غصہ ہے لیکن تیسرے دن غصہ ختم ہوگا، تو کہتے 3 دن دے دیے ہیں، اب 3 دن میں ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ واپس سے۔ کہتے ففلیو کہ وما زاد علی ذلك كان قطعا لحقوق الاخوہ، کہتے اب 3 دن مل گئے، اس کے بعد اس سے زیادہ اگر آدمی وقت لے تو یہ بھائی چارگی کے اصولوں کو قطع کرنا ہے، ان حقوق کو قطع کرنا ہے، کہ آپس میں تم بھائی ہو ایک دوسرے کے، 3 دن سے زیادہ اگر تم تعلق قطع کرو گے تو تم ایک دوسرے کے بھائی کے جو حق ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا پہلی حدیث میں کہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ دوسرا مسلمان سلام کرے تو جواب دے، ایک مسلمان کا حق ہے کہ وہ بلائے تو جائے، ایک مسلمان کا حق ہے کہ بیمار ہو تو بیمار پرسی کرے، ایک مسلمان کا حق ہے کہ وہ اس کے کام آئے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ تو اس طرح کے تعلقات قطع کرنے میں یہ سارے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں، انسان گنہگار ہوتا ہے اور معاشرہ کمزور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے جھگڑا تو ہوا، اب جھگڑا جب زندہ رہتا ہے تو اس میں غیبت جنم لیتی ہے، اس سے کئی گناہ جنم لیتے، غیبت جنم لیتی، سازش جنم لیتی ہے، اسی طرح سے اس کا کچھ برا ہوا تو اس کو خوشی ہونا وہ جنم لیتی ہے، اس طرح سے کئی برائیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں جب جھگڑا ختم نہیں ہوتا ہے، اور طرفین میں دونوں طرف ہوتا ہے، کوئی ایک مجرم نہیں ہوتا ہے، دونوں اچھے انسانوں میں ہی برائی آتی ہے۔
تو آپس کا جھگڑا جو ہے یہ شخصیات کو بگاڑتا ہے، اور جتنا وقت زیادہ لگتا ہے اتنا زیادہ برائیاں دونوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ اگر آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہے، جھگڑا ہے، ناراضگی ہے، دو بھائی چاہے سگے بھائی ہوں یا دینی بھائی ہوں، یہاں دینی بھائی مراد ہے، اور سگے بھائی من باب اولا ہے، اس لیے کہ ان کا رشتہ صرف اسلام کا نہیں ہے بلکہ ان کا رشتہ خون کا بھی رشتہ ہے، نسب کا بھی رشتہ ہے، دو رشتے بھائی کے ان کے ہوئے، تو ان کو تو زیادہ اس کی فکر کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنے آپس کے جھگڑے ختم کریں۔ آج ہم ایسے دور میں ہیں کہ دوست زیادہ سگا بھائی ہوتا ہے سگے بھائی سے، تو یہ ہمارے معاشرے کی کمزوری کا نتیجہ ہے، اسلامی اعتبار سے ہمارے حقوق کے نہ جاننے کا نتیجہ ہے، اور اسلامی اخلاق کو نہ اپنانے کا نتیجہ ہے۔ بہرحال اس حدیث میں یہ باتیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِن فَوَائِدِ الْحَدِيثِ تحریم ہجران اہل المعاصی۔ اب ہم ایک دوسرے مسئلے کی طرف جا رہے ہیں، کہتے ہیں وَمِن فَوَائِدِ الْحَدِيثِ تحریم ہجران اہل المعاصی لأن العاصی لا تنتفی بمعصیته الأخوة۔ فتح ذی الجلال والاکرام میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 294 پر شیخ کہتے ہیں اس حدیث سے جو فوائد ہم کو ملتے ہیں، علمی فائدہ ہم کو ہوتا ہے، جو علمی باتیں معلوم ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان گنہگار ہو اس کو بھی چھوڑ دینا حرام ہے، جو انسان گنہگار ہو اس کو بھی چھوڑ دینا یہ حرام ہے، لأن العاصی لا تنتفی بمعصیته الأخوة، اس لیے کہ صرف گناہ کر لینے سے بھائی چارگی ختم نہیں ہوتی۔ حدیث میں کیا ہے؟ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کا حجر کرے، حجر سے مراد اس کو چھوڑ دینا، آپ اس کی تفصیل سمجھ چکے ہیں، سلام بند، کلام بند، اور اس سے ملنا جلنا بند۔ گناہگار سے بھی یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اصل اس کی یہی ہے۔ کہتے اس لیے کہ حدیث میں اپنے بھائی سے ترک تعلق سے منع کیا گیا ہے، اور گناہگار بھائی نہیں رہتا ایسا نہیں ہے نا، وہ تو بھائی ہے، تو پھر حدیث کے زمرے میں، حدیث کے ضمن میں وہ آئے گا کہ اس سے ترک تعلق منع ہے، تو گناہگار کے لیے اس حدیث کو فٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، کہ نہیں اس کو ایکسیپشن نہیں دیا جا سکتا، اس کو استثناء نہیں کیا جا سکتا ہے، کچھ صورتوں میں آئے گا جیسا کہ آگے آئے گا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ساری امت کے افراد کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے حدیث ہے کہ وہ مسلمان جب تک کہ باقی ہے آپ کا بھائی باقی ہے، اور آپ کے لیے حلال نہیں کہ اس سے ترک تعلق کریں، یہ اصل ہے۔ پھر اس کے ضمن میں جو تفریعات یا جو تفصیلات آئیں گی اس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ حدیث میں اعراض کی شکل بتائی گئی، کیا کہ یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا وخیرهما الذی یبدأ بالسلام، کہا کہ دونوں ایک دوسرے سے ترک تعلق کریں اس طور پر کہ دونوں کی جب ملاقات ہو تو یہ اس سے اعراض کرے، وہ اس سے اعراض کرے، یہ اس کو اوائڈ کرے، وہ اس کو اوائڈ کرے، اور ان دونوں میں بہتر انسان وہ ہے، بہتر مسلمان وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ حدیث کے اس ٹکڑے سے علماء نے کچھ مسائل مستنبط کیے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں دل علی ان السلام یزیل القطیعۃ ویزیل الحجر۔ حدیث میں کیا بتایا گیا کہ دونوں ملیں تو ایک دوسرے سے اعراض کریں، ان میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ معلوم ہوا کہ جو ترک تعلق تمہارا ہوا تھا اس کو ختم کرنے والی چیز سلام ہے۔ اگر مان لیجیے 3 دن ہو گئے، اب اس کو گناہ سے نکلنے کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ گناہ سے نکلنے کے لیے کہ سلام کرے۔ اگر سلام کر دیا تو گناہ سے نکل گیا، اب وہ گناہ گار نہیں رہا۔ تو معلوم ہے کہ یہ جو 3 دن کا قطع تعلق تھا، اس قطع تعلق کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ سلام۔ اسی لیے شیخ کہتے ہیں دل علی ان السلام یزیل القطیعۃ ویزیل الحجر، قطع تعلقی اور ایک دوسرے کا حجر کرنا، ایک دوسرے کو چھوڑے رکھنا، اوائڈ کرنا، اس گناہ سے باہر نکلنے کے اعتبار سے اگر کوئی کام ہے تو کیا ہے؟ سلام ہے۔ سلام سے انسان بری و ذمہ ہو جاتا ہے۔ تسہیل الالمام میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 192 پر شیخ نے بات کہی ہے۔ لیکن علامہ صنعانی اس سے آگے کی بات کہتے ہیں، کہتے ہیں قال احمد
वब्नुल القاسم इन कान युज़ीहि तर्कुल कलामी फला यकफीहि रद्दुस सलाम बल ला बुद्दा मिन अर्रुजूइ इलल हाल अल्लज़ी कान बैनहुमा। सुबुल सलाम में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 636। और शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह भी इसी की तरफ माइल है, उन्होंने इसको जिक्र किया है अपनी किताब में फ़त्हुल जलाल वल इकराम में। कहते हैं कि इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह और इसी तरह से इब्नुल क़ासिम रहमतुल्लाह कहते हैं अगर, यानी सलाम काफ़ी नहीं है, कहते हैं अगर बात बंद करने से उसको तकलीफ होती है तो सलाम का जवाब देना काफ़ी नहीं है। बाज़ औक़ात क्या होता है, दोनों का झगड़ा होता है, लेकिन ठीक है, कहीं मस्जिद में मुलाकात हो गई, कहीं बाजार में मुलाकात हो गई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, बस एक दूसरे से सलाम का जवाब दे दिया और बातचीत नहीं, एक दूसरे से न मुस्कुराहट है, न मुलाकात है, न बातचीत है, बस सलाम का जवाब दे दिया, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। तो अब कहते हैं इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह कहते हैं कि अगर फलां आदमी तुमको सलाम कर रहा है और तुम बस सलाम का जवाब दे दिए लेकिन उससे बातचीत नहीं की और तुम्हारे बात न करने से उसको तकलीफ हुई कि बात ही नहीं की मुझसे, खाली सलाम का जवाब दे के निकल गया, अगर उसको तकलीफ होती है तो अभी भी मामला ठीक नहीं हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, बल्कि कहते हैं बल्ला बुद्दा मिन अर्रुजूइ इलल हाल अल्लज़ी कान बैनहुमा, बल्कि लाजिम है कि पहले जो इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात थे उन ताल्लुकात पर या उस हाल पर वापस लौटे। पहले मिलते थे, जब भी बात करते थे, मुलाकात होती थी, बात करते थे और खुश मिजाजी हाल एक दूसरे का पूछते थे, अब क्या हुआ, बस सलाम, दूर से रहो, सलाम पे बात खत्म। तो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। क्यों? इसलिए कि कहीं ना कहीं यहाँ भी तर्क ताल्लुक बाकी है, सिर्फ सलाम एक फॉर्मेलिटी बन चुका है, तो ये काफ़ी नहीं है, बल्कि पहले जैसे हालात थे, ताल्लुकात जैसे थे वैसे बनाना ज़रूरी है। बाज़ उलमा ने इसमें तफसील भी जिक्र की है, शेख उस्सैमीन है या और भी उलमा ने कहा है कि देखा जाएगा कि पहले इनके ताल्लुकात कैसे थे। मसलन कोई आदमी बस मस्जिद में मिलता है आपसे और यानी आपका ताल्लुक उससे इतना ही था कि सलाम किया, उसने जवाब दिया, या उसने सलाम किया, आपने जवाब दिया, ज़्यादा मुलाकात का उठना बैठना कुछ मामला नहीं था। अब ज़रूरी नहीं कि उसके साथ आप उठना बैठना शुरू करें, आप सलाम कर दी, मसला ख़त्म। लेकिन एक आदमी आपके साथ मिलता जुलता था, बातचीत होती थी, चाय की प्यालियों पर तबादला ख्याल होता था, अब क्या हो गया, आपने बिल्कुल ताल्लुकात ख़त्म कर दिए और आप बस सलाम का जवाब देने पर इक्तफा कि आप उसके लिए ठहरते भी नहीं हो, आपके लिए रुका, आप निकल गए उसके सामने से, आपका सलाम का जवाब तो दिया ना मैंने, बस नहीं, अभी भी मुकाता बाकी है, अभी भी तर्क ताल्लुक बाकी है। तो उलमा ने कहा कि हालात देखे जाएं, पिछले ताल्लुकात देखे जाएं, अगर पिछले ताल्लुकात बस ऐसे ही रस्मी थे, रस्मी मामला चलेगा, लेकिन अगर पहले अच्छे ताल्लुकात थे, अब आदमी सिर्फ सलाम पर इक्तिफा करे तो ठीक नहीं है। और ये हर आदमी समझ सकता है, एक दूसरे को देखकर हम लोगों को समझ में आता है कि अब ताल्लुकात बदल गए, अब हालत बदल गई, अब मामलात बदल गए, अब पहले जैसा नहीं रहा, तो ये अभी भी यानी तर्क ताल्लुक बाकी है। बाज़ उलमा ने, अक्सर उलमा ने कहा कि सलाम काफ़ी है, आम तौर से उलमा ने कहा कि सलाम काफ़ी है, लेकिन बाज़ उलमा ने इसमें इतना ज़्यादा कहा है, शेख उस्सैमीन और दीगर उलमा ने भी ये बात कही है। तर्क ताल्लुक क्यों बुरा है, क्या है भाई, हम अपनी अपनी ज़िंदगी जिए, क्यों किसी से ज़बरदस्ती है कि ताल्लुकात कायम करने की, क्या बुराई है? दीनी एतबार से इसकी बुराई तो आप देख चुके हैं कि इसके नतीजे में बदअखलाक़ी जन्म लेती है, कि एक इंसान जब लोगों से झगड़ा होने पर दूर हो जाता है, ताल्लुकात तोड़ देता है, तो हर आदमी दूसरे की हलाकत या कम से कम जिल्लत चाहता है, उसकी जिल्लत पर खुश होता है, बल्कि बाज़ औक़ात उसकी जिल्लत की, नाकामी की, उसकी हलाकत की कोशिश करता है। तो ये जो इंसान के अंदर से एक यानी बुराई जन्म लेती है, जो उसके किरदार को, उसके मिजाज को, उसकी दीनदारी को ख़त्म कर देती है, वो आदमी एक बुरा इंसान हो जाता है। और अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है, दीन की असल और बुनियाद और मरकजी महवर माशरती एतबार से खैर खाही है। तो अब ये जो खैर खाही है उससे छीन ली जाती है, और जब खैर खाही दीन है, या दीन ऐन खैर खाही का नाम है, जब खैर खाही इंसान से निकल जाए तो दीन नहीं निकलेगा, दीन का मरकजी महवर कमजोर हो गया, मरकजी सुतून आपके दीन की इमारत का समाजी सतह पर कमजोर हो गया, इंसान बदअखलाक बन जाता है। लिहाजा इंसान को चाहिए
کہ وہ اپنے دل سے خیر خواہی کو ختم نہ ہونے دے، چاہے کوئی آپ کا برا چاہے۔ دیکھیے بعض اوقات ہوتا کیسا ہے، کوئی آدمی اگر مان لیجیے آپ کا دوست تھا، اب دشمن بن گیا، اس سے کوئی اگر گناہ بھی ہو جائے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کسی گناہ کی وجہ سے وہ ذلیل ہو جائے، مثلا کچھ غلط کام کیا اس نے آفس میں یا فلاں جگہ، اور اس پہ وہ پکڑا گیا، اس کی عزت چلی گئی، تو اس سے وہ گناہ ہونا آپ کو برا نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگا آپ کو؟ کیونکہ اس کی ذلت آپ اتنا چاہتے تھے کہ وہ گناہ نہ کرے، آپ نے نہیں چاہا۔ حالانکہ ایک مسلمان کو کیا چاہیے؟ وہ یہ چاہت رکھے کہ کسی مسلمان سے گناہ نہ ہو، بلکہ کوئی انسان گناہ نہ کرے۔ لیکن انسان کیا چاہتا ہے پھر؟ کہ کچھ ایسا غلط کام کرے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مان لیجئے کسی سے مسئلے میں اختلاف ہو گیا، دینی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، اور اگر اس کا عقیدہ بگڑ گیا، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، تو آدمی دکھی ہونے کی بجائے خوش ہوتا ہے۔ دیکھو وہ آدمی گمراہ ہو گیا، آپ کو دکھ ہونا چاہیے تھا، آپ کو برا لگنا چاہیے تھا کہ میرا بھائی آج شرک میں چلا گیا، میرا بھائی آج گناہوں میں چلا گیا۔ آپ گناہوں پر کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ذاتی دشمنی اتنی بری چیز ہے کہ ایک انسان گمراہی کو بھی چاہنے لگتا ہے، کہ ساری دنیا کو ہدایت کی دعوت دے رہا ہے، لوگوں کے بارے میں بحث مباحثے کر رہا ہے، لیکن اس کا قریبی کوئی ہے اگر وہ کسی شرک میں یا بدعت میں مبتلا ہو جائے، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے گناہ پر خوش ہو، چاہے کہ وہ غلطی کرے، چاہے کہ وہ بدعت میں جائے؟ تو یہ بہت بری بات ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ آپس کا بغض اور عداوتیں دین کو مونڈ دیتی ہیں، اس سے انسان کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرے، چاہے وہ اس کا دشمن ہو، چاہے کوئی آپ کا دشمن ہو، آپ اس کی خیر خواہی کرنے والے ہوں۔ آپ اس سے ناراض ہوں اپنی جگہ ہے، آپ اس کی برائی سے، اس کی غلطی سے، اس کی بد اخلاقی سے، اس نے آپ کا دل دکھایا، آپ ناراض ہوں اس سے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کبھی یہ نہ چاہیں کہ وہ ہلاک ہو، آپ کبھی یہ نہ چاہیں کہ وہ گمراہ ہو۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی شراب پی کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مارو، تو کسی نے ہاتھ سے، کسی نے کپڑے سے، کسی نے کسی اور چیز سے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ شرابی ہے تو اس کی سزا وقتی طور پر اس طرح سے زجر کے طور پر دی گئی۔ تو اب کیا ہوا؟ اب ایک آدمی نے ان میں سے کہہ دیا اللہ تعالیٰ تجھ کو ذلیل کرے، اللہ تجھ کو ذلیل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، ڈانٹا اور کہا کہ اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کی مدد مت کرو۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ ذلیل ہو جائے، شیطان چاہتا ہی ہے کہ ذلیل ہو، اللہ کے آگے ذلیل ہو جائے۔ تو اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کی مدد مت کر۔ ٹھیک ہے اس نے غلطی کی، اس کو سزا ملے، لیکن اس سزا میں بھی اس کی اصلاح مطلوب ہے، نہ یہ کہ اس کی سزا میں اس کی ذلت تو مطلوب رکھے کہ اللہ کے ہاں آخرت میں ذلیل ہو جائے، نہیں، جہنمی ہو جائے، نہیں، بلکہ اس کے بارے میں انسان کے دل میں خیر خواہی ہو، اس کی سے ناراضگی اپنی جگہ ہے، لیکن اس دور یہاں تک ناراضگی نہ چلی جائے کہ آپ اس کی تباہی اور بربادی اور آخرت کی جہنم کی طلب کرنے لگ جائیں، اللہ کے ہاں اس کا مقام کھو جائے، اس کی طلب کرنے لگے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں حجر کے تعلق سے ہیں، لیکن اس کی فی نفسی ہی اللہ کے ہاں اس کی برائی کیا ہے؟ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں انسان کے اخلاق پر کیا اثر پڑتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ کتنا برا ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اس کی نتائج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ سورہ الانفال میں اللہ نے کہا آیت نمبر 46 میں کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں تنازع مت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو، ڈسپیوٹ مت کرو۔ کیوں؟ فَتَفْشَلُوا، تمہارے اندر یعنی کمزوری پیدا ہو جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے۔ اور دشمن کے مقابلے میں، اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں امت کا افتراق، امت کے افراد کا اختلاف اور دوریاں، یہ ان کے لیے یعنی تمہاری کمزوری کا اظہار ہو جائیں گی، ان پر سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، تو خود تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے اندر اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تباغضوا ولا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض و عداوت مت رکھو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے
اس کی نعمتوں کے زائل ہونے کی چاہت نہ کرو، اس کی محرومی کی طلب نہ کرو۔ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، یعنی ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرو، ایک دوسرے کو سے اعراض مت کرو۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ، بلکہ اللہ کے بندو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ۔ ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ایام، اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، یعنی اس سے تعلقات توڑے رکھے، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ امام البخاری نے کتاب الادب میں 6065 پر اور مسلم نے البر والصلہ والآداب میں حدیث نمبر 2558 پر حضرت انس سے اس کو روایت کیا ہے، یعنی حضرت انس سے یہ روایت مروی ہے، امام بخاری اور مسلم نے اس کا اخراج کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں بغض عداوت رکھنا اور آپس میں حسد کرنا، آپس میں تعلقات توڑنا، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، اسلامی اخوت کے خلاف ہے۔ اسی لیے اس کے بعد کہا کہ اللہ کے بندو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ، اور کہا کہ کسی مسلمان کے لیے ایک دوسرے سے 3 دن سے زیادہ تعلقات توڑے رکھنا حلال نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يكون لمسلم ان يهجر مسلما فوق 3، کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلقات توڑے رکھے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ 3 مرار، جب ایک مسلمان دوسرے سے ملے تو ان میں کا ایک 3 بار اس کو سلام کرے، كُلُّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ، اور ہر مرتبہ وہ اس کا جواب نہ دے، وہ سلام کرتا رہے کیونکہ 3 بار کم سے کم سلام ہوتا ہے، 3 بار سلام کرے، تینوں بار یہ جواب نہ دے، فقد باء بإثمہ، تو جس نے جواب نہیں دیا اس پر سارا گناہ آ گیا۔ اگر دونوں تعلقات توڑے رکھتے دونوں گنہگار ہوتے، اب ایک نے تو جوڑنے کی کوشش کی، دوسرے نے توڑے رکھا، تو اب اس کا گناہ بھی جو اس کو مل سکتا تھا تعلقات توڑنے کی وجہ سے وہ اس پر آ گیا، تو سارا گناہ اس کے حصے میں آ گیا۔ فقد باء بإثمہ، وہ سارے اس پورے قضیے کا، اس معاملے کا جتنا بھی گناہ تھا وہ سارا اس کے اوپر آ گیا، اس کے حصے میں آ گیا۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 4913 پر، اور یہ حدیث حسن ہے، حضرت عائشہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی یعنی معلوم ہوا کہ جب 2 میں سے ایک جوڑنے کی کوشش کرے دوسرا نہ جوڑے تو دوسرے پر جو نہیں جوڑ رہا ہے سارا گناہ آ جاتا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یوم الاثنین پیر کے دن اور جمعرات کے دن، فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، ہر اس بندے کی مغفرت ہوتی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے ایسا ہر انسان اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحناء، ہاں مگر اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جس کی اپنے بھائی سے دشمنی جاری ہے، جھگڑا باقی ہے، تعلقات خراب چل رہے ہیں۔ فیقال انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین حتی یصطلحا، اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے، کیا اعلان ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ان کو مہلت دیے رکھو، ان کو تھوڑی اور مہلت دو یہاں تک کہ یہ آپس کے تعلقات درست کر لیں، یعنی ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، ان کی مغفرت مؤخر ہوتی ہے، ابھی نہیں، ان کی مغفرت نہیں، ان کو اور وقت ہو یہاں تک کہ یہ اپنے تعلقات درست کر لیں، یعنی جب تک کہ تعلقات صحیح نہیں کرتے ہیں ان کی مغفرت دونوں کی بھی نہیں ہوگی۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 2565 پر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ بلکہ اگر 3 دن سے زیادہ لمبا زمانہ ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ہجر اخاہ سنۃ فہو کسفک دمہ، اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے تعلقات توڑے رکھے، قطع تعلق کیے رہے 1 سال تک، فہو کسفک دمہ، یہ ایسا ہی جیسے اس کا قتل کر ڈالا اس نے،
اس کا خون کرنے جیسا ہے، خون بہانے جیسا ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، اے اللہ تو زمین پہ ایسے کو وہاں پر رکھتا ہے، جو ایسے کو خلیفہ بناتا ہے جو وہاں پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ یعنی فرشتوں کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم تھا کہ زمین میں فساد کرنا، عقیدے کا ہو، عبادات کا ہو، یا اسی طرح سے مال و دولت اور جان و مال کا ہو۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور خون بہائے گا، وہاں پر ناحق لوگوں کو قتل کرے گا۔ تو یہ بہت بڑی چیز تھی۔ دو جرم فرشتوں نے بتائے تھے کہ اللہ یہ لائق نہیں زمین میں بسائے جانے کے، اگر ایسا انسان ہے تو کہا کہ من ہجر اخاہ سنۃ فہو کسفک دمہ، کہ جو آدمی اپنے بھائی سے 1 سال تک تعلقات توڑے رکھے وہ ایسا ہے جیسے وہ اس کا خون بہائے، یعنی اسے قتل کرے۔ امام احمد، امام ابو داؤد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے امام البخاری نے الادب المفرد میں بھی اس کو روایت کیا ہے، اور حدیث سیل جامع صغیر میں ہے 6581 پر، اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلقات توڑے رکھے، اسے چھوڑے رکھے۔ فمن حجر فوق 3 فمات دخل النار، بس اگر کوئی مسلمان 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلقات توڑے رکھے اور اسی حال میں مر جائے تو جہنم میں جائے گا۔ اگر وہ اسی حال میں یعنی مر جائے تو جہنم میں جائے گا۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر، حدیث نمبر 7659، حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یہجر مسلما فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے، حدیث میں کبھی رات آتا ہے کبھی دن آتا ہے، مراد اس سے یہی ہوتا ہے وہ راتیں جو دن کے ساتھ ہوں، وہ دن جو رات کے ساتھ ہوں۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ تعلقات توڑے رکھے۔ فَإِن كَانَ تَصَارَمَا فَوْقَ 3 فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَ عَلَى صَرَامِهِمَا، اگر وہ آپس میں اسی طرح سے اپنے جھگڑے کو برقرار رکھیں 3 دن سے زیادہ، تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ دونوں کے دونوں اللہ کے ہاں ایسے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو حق سے مائل ہوں، حق سے شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز بند ہے شیخ۔ ان دونوں میں سے وہ آدمی رجوع کرنے والا ہے جو، یعنی ان میں سے رجوع کرنے والا وہ آدمی ہے جو سبقت لے جائے رجوع میں، اور اس کا سبقت لے جانا ہی کفارہ ہے۔ یعنی کوئی آدمی ان میں بات کرنے کی شروعات کرتا ہے تو جو 3 دن کے بعد وقت ہوا ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ 3 دن تک تو گناہگار نہیں تھے، 3 دن سے زیادہ وقت ہو گیا، اب کیا ہے؟ اب اس کا اپنے تعلقات کو واپس سے بحال کرنا، اس کے اس 3 دن سے زیادہ میں جو گناہ ہوا ہے اس کا کفارہ یہی ہے، اس کا کفارہ یہی ہے کہ آدمی اپنے تعلقات کو درست کرے اور رجوع کرے۔ فَإِن سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ، اگر ان میں سے ایک آدمی سلام کرے اور دوسرا جواب نہ دے، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ، پہلا رد جو ہے وہ جواب دینا ہے سلام کا، دوسرا جو رد یہاں پر آ رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے سلام کو
رد کر دے، قبول نہ کرے۔ تو کہا کہ فَإِن سَلَّمَ عَلَيْهِ، ان میں سے ایک اگر سلام کرے، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، وہ اس کا جواب نہ دے، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ، بلکہ اس کا سلام ہی اس کو لوٹا دے، قبول نہ کرے، رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، تو اس سلام کرنے والے کے سلام کا جواب فرشتے دیتے ہیں، اس سلام کرنے والے کی سلام کا جواب فرشتے دیتے ہیں۔ وَرَدَّ عَلَى الْآخِرِ شَيْطَانٌ، ورد علیہ آخری الشیطان، اور جو دوسرا ہے اس کو شیطان جواب دیتا ہے، یعنی شیطان خوش ہوتا ہے۔ علماء نے کہا کہ وہ خوش ہوتا ہے کہ تو وہی کام کرا جو میں چاہتا ہوں۔ فَإِن مَاتَ عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا، یہ زیادہ سخت ہے۔ کہا کہ اگر وہ اسی اپنے بغض و عداوت اور جھگڑے اور اسی پر وہ مر جاتے ہیں تو دونوں بھی جنت میں کبھی جمع نہیں ہوں گے، دونوں جنت میں جمع نہیں ہوں گے۔ ابن حبان رحمہ اللہ اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے واقعی ان کی پکڑ کی تو، یعنی جو دوسرا آدمی، دونوں جھگڑے پہ مر گئے، باقی رہے یہ بھی اور وہ بھی، رجوع نہیں کیا دونوں نے، تو دونوں جنت میں جمع نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر کسی نے رجوع کیا تو معاف ہو گیا گناہ اس کا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، لیکن دونوں جنت میں جمع نہیں ہوں گے اس اعتبار سے کہ اگر اللہ نے مواخذہ کیا تو ان کی پکڑ کر سکتا ہے، اور اللہ معاف کرنا چاہے تو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ شرک سے کم تر اگر کوئی گناہ ہے، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کو معاف کرے گا۔ آپس کے تعلقات کا خراب کرنا کفر نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، اسی لیے آپس میں جنگ بھی ہو جائے تو اللہ نے کیا فرمایا، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو دو بھائیوں میں اصلاح کرو۔ یہ تیسرے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ ان میں اصلاح کرو، تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی باقی ہیں، جبکہ دونوں میں جھگڑا باقی ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپس میں لڑنے والے مسلمان ہی نہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کی گرفت کرنا چاہے، ان کو پکڑنا چاہے، سزا دینا چاہے، کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو امام احمد اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور امام البخاری نے بھی الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے، الفاظ احمد کے ہیں، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 1246 پر شیخ الالبانی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہ حصہ اس تعلق سے ہے کہ دو مسلمانوں میں آپس میں کسی بھی بات پر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، تو اس جھگڑے کو اتنے دور نہ لے جائیں کہ آپس کے تعلقات ختم کریں، لیکن کہیں حجر ضروری بھی ہوتا ہے۔ اب ہم دوسرا پہلو اس مسئلے کا دیکھتے ہیں کہ کیا حجر فی نفسی حرام ہے، یا اس کے کئی مقامات بھی ہیں جہاں اس کا نفاذ کیا جاتا ہے، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کے بھی مسائل اپنی جگہ ہیں، اور صحابہ سے بھی اس بارے میں کچھ باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 4916 کے ضمن میں سنن ابی داؤد میں کہتے ہیں، اذا كانت الہجرۃ للہ فلیس من هذا بشیء، کہتے اگر تعلق کا ختم کرنا اللہ کی خاطر ہو تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو تعلقات توڑنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی کہیں ایسے بھی مقامات آتے ہیں جہاں تعلقات توڑنے پڑتے ہیں، یہ نہیں کہ آدمی بہانہ بنا کے ہر جگہ اپنے ذاتی جھگڑے پہ اس کو فٹ کرے، نہیں، ذاتی جھگڑے، زمین کا جھگڑا، فلاں جھگڑا، آپس کے تعلقات کا جھگڑا، یہ چھوٹی موٹی بات پہ جھگڑا ہو گیا، مذاق اڑایا جھگڑا، یہ چیزیں اتنی بڑی نہیں ہیں، کبھی معاملہ دین کا بھی ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں تعلقات جو ہیں یہ توڑنے پڑتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، یہ بھی ہم کو دیکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا النساء من الخروج الى المساجد باللیل، انہوں نے حدیث بیان کی ہے، کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورتیں اگر رات کے وقت مسجد جانا چاہیں تو انہیں منع مت کرو، روکو مت، اگر عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا چاہیں منع مت کرو۔ فقال ابن لعبد اللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیٹا، ایک روایت میں اس کا نام واقد آیا، ایک روایت میں اس کا نام بلال آیا ہے، اور ابن حجر وغیرہ نے کہا کہ دونوں بھی مراد ہو سکتے کہ اس وقت میں دونوں موجود ہوں، فقال یا الگ الگ بھی ہوں، فقال ابن لعبد اللہ ابن عمر
لا ندعوهن یخرجن فیتخذنہ دغلا. یہ کہہ رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں اگر رات کے وقت عشاء کے لیے مسجد جانا چاہیں تو انہیں روکو مت. کہا کہ لا ندعوہن، ہم تو نہیں جانے دیں گے ان کو، ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں کہ وہ چلی جائے مسجد. فیتخذنہ دغلا، وہ اسی کو بہانہ کریں گی، بنا کر فتنہ کریں گی، وہ مسجد جانے کا بہانہ کر کے فتنہ کریں گی. قال فزبرہ، انہوں نے اس کو بہت سخت جھڑکا. اور ایک روایت میں فضرب فی صدرہ، اور اس کے سینے پر گھونسا مارا، اس کے سینے پر ہاتھ مارا. فضربہ فی صدرہ ابن عمر وقال اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول لا ندعوہن. کہا کہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اور ایسا کہا، یوں فرمایا، اور تو کہتا ہے کہ ہم نہیں جانے دیں گے. یعنی بہت سختی سے جھڑکا، اس کو مارا. اور ایک روایت میں ہے کہ ایسی سخت بات کہی کہ میں نے زندگی میں، راوی کہتے ہیں، ان کی زبان سے اتنی بری بات نہیں سنی تھی. سبن سیئن یا شدیدن، بہت سخت جو ہے بری بات ان کی زبان سے نکلی، جو میں نے زندگی میں کبھی ان کی زبان سے ایسے نامناسب کلمات نہیں سنے تھے. اور بعض علماء نے کیسے مراد لعنت کی ہے. تو کہا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کہتا ہے کہ ہم نہیں جانے دیں گے. ڈانٹا، جھڑکا اس کو. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کتاب الصلاۃ میں 442 نمبر پر. امام احمد کے الفاظ کیا ہیں؟ امام احمد نے ایک بات اور اس میں زیادہ ذکر کی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں فما کلمہ عبد اللہ حتی مات. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے موت تک اس سے بات نہیں کی، موت تک اس سے بات نہیں کی. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے. اور شیخ الالبانی نے صحیح ابی داؤد میں کتاب الام میں حدیث یعنی جلد نمبر 3 106 پر کہا کہ اس کی سند صحیح ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دینی غیرت کی بنیاد پر ایک انسان کے انحراف کی وجہ سے، قرآن و سنت کی مخالفت کی وجہ سے اس کی اصلاح کے لیے اس سے ترک تعلق کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک پہلو اس حدیث کا ہے جس کو جاننا ضروری ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے یا اس کے دین کی اصلاح کے لیے. کبھی ترک تعلق بھی تحدید کے طور پر، سزا کے طور پر، اصلاحی دوا کے طور پر استعمال کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی ضروری ہے، جس کو یاد رکھنا ضروری ہے. اس کی اور ایک مثال لے لیجئے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں ان قریبا لعبد اللہ بن مغفل خذفا. عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار تھا، اس نے خذف کیا. خذف کیا ہے؟ کنکری لے کے اس کو یوں مارنا، جیسے گولیاں بچے کھیلتے ہیں، تو اس طرح سے خذف اس نے کیا، کنکری کو یوں اڑایا انگلی سے. قال فنہاہ، انہوں نے کہا مت کر ایسا، منع کیا اس کو. وقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الخذف، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خذف سے منع کیا ہے. خود بھی منع کیا، دلیل بھی دی. صحابہ دلیل دیتے تھے، کوئی بھی بات اگر بتاتے تھے، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہہ رہا ہوں نا، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. کہا کہ یہ جو کنکری اس طرح سے انگلیوں سے اڑانا مارنا ہے، یہ نہ شکار کرتی ہے، نہ دشمن کو ہلاک کرتی ہے، بلکہ یہ دانت توڑ دیتی ہے، آنکھ پھوڑ دیتی ہے. تو یعنی اس سے آپس کا نقصان ہے، یہ کوئی جنگ میں کام کر آنے والی چیز نہیں ہے، اس سے آپس کی نقصان ہی ہوتا ہے، کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے گی. ایسے ہر چیز سے مسلمان کو بچنا چاہیے. مسلمان کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہی سچا مسلمان ہے. قال فعاد، اب انہوں نے تو منع کر دیا، دلیل بھی دے دی، یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن وہ جو رشتہ پھر وہی کیا، پھر خذف واپس سے کیا. فقال احدثك ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عنہ ثم تخذف. میں کہہ رہا ہوں، میں تم کو بتا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خذف سے منع کیا ہے، پھر تم واپس کرتے ہو. تم نے دہرایا اس چیز کو، جانتے بوجھتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے. لا اکلمک ابدا، کہ میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا،
میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ امام البخاری نے الذبائح والصید میں 5479 پر، اور اسی طرح سے امام مسلم نے بھی الصید والذبائح میں اس کو 1954 پر روایت کیا ہے، الفاظ مسلم کے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رشتہ دار سے بات بند کر لی ہے۔ صحابہ کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اتنی زیادہ تھی کہ سنت کی مخالفت وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اپنی زندگیوں میں یہ چیز تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ جانے کے بعد کچھ نہیں سوچتے تھے، اپنی چاہتے قربان کر دیتے تھے، بڑی سے بڑی چیز پسند کی ہو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور ہر قسم کی مشقت برداشت کر کے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرتے تھے۔ یہ چیز ان کے تصور میں ہی نہیں تھی کہ ایک انسان جانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع کیا اور پھر بھی آپ اس کو کریں۔ اتنا زیادہ وہ منع کرنے کے بعد، سمجھانے کے بعد، یہ نہیں کہ پہلی تعلقات ختم کر دیے، اتمام حجت کے بعد، دلیل سنانے کے بعد، بتانے کے بعد پھر کوئی آدمی خواہش پرستی کرے تو پھر وہ اس کی اصلاح کے لیے کبھی اس سے بات بند بھی کر دیتے تھے۔ تو یہ جو چیز ہے اس حدیث سے معلوم ہوتی، مزید اس میں کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے یہاں پر نماز کا، تو اذان ہو رہی ہے، انشاءاللہ نماز کے بعد ہم بقیہ باتیں اس باب کی اور اس سے بعد کی حدیث میں انشاءاللہ جو بھی باتیں اس کو دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جزاکم اللہ خیر۔ نماز کے بعد انشاءاللہ شیخ اپنے درس کو جاری کریں گے۔ قبل اس کے کہ سوالات کا سلسلہ شروع ہو، ایک اعلان کر دینا ہم بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ سے یہ درس ہمارا 3:45 کے بجائے 4 بجے سے ہوگا، کیونکہ 3:45 بجے سے کرنے میں جلدی ہو جاتی ہے تھوڑی سی، اس لیے یہ طے پایا ہے کہ آنے والے جمعہ سے انشاءاللہ یہ درس 4 بجے سے شروع ہوگا، سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 4 بجے سے۔ 3:45 سے ہوتا تھا، انڈیا کے ٹائم کے مطابق 6:30 بجے سے نہ لیجیے، اور پاکستان کے ٹائم کے مطابق 6 بجے۔ جی جی، تو انشاءاللہ آگے آنے والے جمعہ میں اس کا خیال رکھیے آپ لوگ۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہمارے جو سامعین ہیں، مشاہدین ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ جوائن رہیں۔ شیخ مغرب کی نماز ادا کریں گے اور مغرب کی نماز پڑھتے ہی پھر دوبارہ جوائن کریں گے، اور شیخ جوائن ہیں، بس یہ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، نماز پڑھ کر کے آتے ہی انشاءاللہ پھر شیخ اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ جی، تب تک کے لیے اگر ہمارے کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ جاری کیا گیا تھا اور سوالات آتے تھے، اس کے جوابات دیے جاتے تھے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ایک بھائی کا سوال ہے، جمعہ کے دن کسی وجہ سے گھر پہ ظہر پڑھے تو صحیح ٹائم کیا ہے؟ جمعہ کی نماز گھر میں تو انسان پڑھے گا، اگر شرعی کوئی سبب ہے تو پڑھ سکتا ہے، جیسے لاک ڈاؤن ہے، وہ نہیں جا سکتا ہے، مسجدیں بند ہیں، یا اس طریقے سے اور کوئی بڑا مسئلہ ہے جس کی بنا پر یہ انسان اس قدر مریض ہے کہ وہ نہیں جا سکتا ہے، اگر کوئی ایسا شرعی سبب ہے تو گھر پہ پڑھ سکتا ہے، اور اس کا وقت وہی ہے جو مسجدوں میں اس کا وقت ہوتا ہے۔ جمعہ کا جو وقت ہے وہی ہے جو عام دنوں میں رہتا ہے، گھر میں پڑھے گا تو بھی اسی وقت پہ پڑھے گا۔ جی، اور اگر وہ اکیلے گھر کے اندر پڑھتا ہے تو اس کے لیے ظہر پڑھنا مسنون ہے، بہتر ہے، کیونکہ وہ اکیلے پڑھ رہا ہے، باقی سب لوگ تو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، اگر پورے گھر والے ہیں یا کچھ لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں تو انسان پڑھ سکتا ہے جمعہ کی نماز، لیکن اگر وہ اکیلے پڑھ رہا ہے اور باقی لوگ نہیں ہیں اس کے ساتھ تو وہ جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز پڑھے گا، اگر اس کے پاس کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے۔ جی، ایک بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ جس پر قرض ہے وہ قربانی کر سکتا ہے کیا؟
कर्ज की दो शक्ल होती है। एक शक्ल तो ये है कि इतना उसके ऊपर कर्ज है कि उसके पास अदायगी के लिए पैसे नहीं हैं, ठीक है, और वो जानवर नहीं खरीद सकता है जब तक कि यानी अगर खरीदेगा तो वो कर्ज नहीं दे पाएगा। तो ऐसी सूरत में पहले वो कर्ज अदा कर दे और फिर जब उसके पास अल्लाह तौफीक दे तो जानवर खरीदे। वो एक कर्ज ऐसा होता है जिसके पास वक्त रहता है कि आप वो कर्ज बाद में देना है आपको, जैसे कुर्बानी अभी आ गई है, अब वो कर्ज जो है इंसान को 2-4 महीने के बाद देना है, तो उसके पास वक्त है, तो अगर वो मैनेज कर सकता है तो कुर्बानी करेगा वो। या कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान का पैसा अकाउंट में फंस जाता है, किसी पेपर ना होने की बिना पर पैसा वो नहीं निकाल सकता है, तो ऐसी सूरत में वो किसी भाई से कर्ज लेकर के कर सकता है कुर्बानी। बाद में जब पेपर दुरुस्त हो जाएंगे तो पैसा निकाल करके वो कर्ज दे देगा। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जो है बड़ी भारी रकम ले लेता है किसी से और उसके पास बहुत पैसे हैं, मखरूज भी है वो, लेकिन उसका बड़ा कारोबार भी है वो, तो वो कारोबार में चलता रहता है। क्या इंसान सामान खरीदता है किसी कंपनी से होलसेल से, पैसे बाद में देना रहता है, हालांकि वो कर्ज है उसके ऊपर देना है, और उसका बिजनेस चलता है, सामान बेचता है, हालांकि उसके ऊपर कर्ज भी है। तो ये सब कर्ज मुराद नहीं वहाँ पर। वो कर्ज मतलब है कि जो इंसान के पास हो और उसके अलावा कोई उसके पास जायदाद ना हो या पैसे ना हो कि वो कुर्बानी कर सके। अगर वो करेगा तो उसको फिर दोबारा कर्ज लेना पड़ेगा, तब ऐसी सूरत में उसके लिए जायज नहीं है। शेख वही भाई जो जुमा के लिए सवाल किए थे वो पूछ रहे हैं कि क्या जुमा फर्ज है आम हालात में भी, और अगर कोई बगैर किसी उर्स के जुमा छोड़ दे तो उसका क्या हुक्म है? भाई जुमा तो फर्ज ही है, जुमा फर्ज है हर मुकीम पर और बालिग पर, और जिसके पास कोई उज़्र ना हो उस पर जुमा की नमाज फर्ज है। औरतों पर नहीं है, मुसाफिर पर जुमा की नमाज नहीं है। तो जो मुकीम है उन पर जुमा की नमाज फर्ज है, पढ़ेंगे वो, इल्ला ये कि उज़्र हो कोई। जैसे अभी उज़्र था, मस्जिदें सब बंद थी, तो इंसान घर के अंदर ज़ोहर की नमाज पढ़ता था, तो जुमा की नमाज तो फर्ज की गई है। जुमा की नमाज अगर कोई बगैर उज़्र के छोड़ देता है तो 2 जुमा तक छोड़ता है या 3 जुमा तक, उसके दिल पर अल्लाह ताला मोहर लगा देता है। लेकिन अगर उसके पास उज़्र है शरई, तो ऐसी सूरत में वो इसमें दाखिल नहीं है, क्योंकि उसके पास शरई उज़्र है। जी, अगर बगैर उज़्र के छोड़ता है तो अल्लाह ताला उसके दिल पर जो है मोहर लगा देता है। जी। शेख भाई सवाल करते हैं कि अगर सामने के दो दांत टूट गए हों और उसको कैप लगाने के लिए उन दांतों को लेवल करना पड़े, तो उसको लेवल कर सकते हैं क्या? क्या ये अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली तो नहीं होगी? नहीं, ये तख्लीक में तब्दीली नहीं होगी। तख्लीक में तब्दीली का मतलब ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उमूमी अल्लाह का जो एक खिलकत का तरीका है उससे हट करके अगर इंसान हो तो उसमें होता ही। भाई अल्लाह ताला कैसे इंसान को पैदा करता, दांत होते हैं, अगर इंसान के पास दांत नहीं है तो दांत लगवाएगा वो। अल्लाह ताला ने इंसान को इसी शक्ल में पैदा किया है कि उसके पास दांत हो, उसके पास उंगलियां हो। अब मान लीजिए किसी के पास 6 या 7 उंगलियां हैं, तो अल्लाह ताला की आम खिलकत ये नहीं 7 या 6 उंगलियां होना। अल्लाह ताला की जो खिलकत है वो 5 उंगलियां हैं, तो जो 6 हो गई हैं वो खिलकत से आम तरीके ज़्यादा हैं। लिहाजा अगर इंसान उसको ऑपरेशन के ज़रिए से निकाल देता है तो कोई हर्ज की बात नहीं। या दांत उसके टेढ़े मेढ़े हैं मान लीजिए, तो जो खिलकत अल्लाह रब्बुल आलमीन की है वो दांत सीधे होने चाहिए, तो उसको इंसान जो है क्लिप्स लगा करके सही कर सकता है। तो जो ऐब बन जाए उसको इंसान जो है सही कर सकता है। 6 उंगलियां होना ये ऐब है, दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना ये ऐब है। तो इसी सूरत में ये अल्लाह ताला की आम खिलकत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बड़ी अच्छी शक्ल में पैदा किया है। तो ये समझना जरूरी है। यहाँ पर खिलकत में तख्लीक का मुराद होता है जब इंसान हुस्न के लिए उसके पास कोई ऐब नहीं है और उसमें तगीर करता है, तब ऐसी सूरत में है वो उसके अंदर दाखिल होता है। यहाँ पर तो अगर ये कोई ऐब हो गया तो उस ऐब को ज़ाहिर करना भी इंसान के लिए, अगर ताकत है और उसमें कोई ज़रर नहीं है बड़ा उसके लिए, तो उसको करेगा वो। तो ये चीज़ इंसान को ध्यान में रखना चाहिए। जी। या जैसे जैसे ये होता है, मान लीजिए अल्लाह ने इंसान के लिए 2 पाँव पैदा दिए हैं। अब कोई है जिसका पाँव मान लीजिए कट गया, ऑपरेशन की वजह से काटना पड़ा, या इस तरीके से और कोई बीमारी आ गई, तो वो कहेगा मैं दूसरा पाँव नहीं लूंगा नकली, क्योंकि ये तख्लीक में जो है ये तगीर हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये
اللہ نے 2 پاؤں کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے، لہذا اگر 2 پاؤں نہیں ہیں تو آپ اگر کر سکتے ہیں جو مصنوعی ٹانگیں ہوتی ہیں تو اس کو انسان استعمال کرے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی شیخ ایک بہن پوچھتی ہے کہ نکاح کے لیے کیا پریورٹی ہے؟ اگر وہ ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ تم شرعی پردے کے بارے میں بات نہ رکھیں اور جیسا بھی ہے شادی کر لیں، اور وہ کہتی ہیں کہ آج کل سلفیوں میں بھی اس بات کا خیال نہیں رکھا جا رہا، تو ہم کیا کریں اگر نکاح کے لیے کوئی باپردہ گھرانہ ڈھونڈنے کے لیے؟ ان کو چاہیے کہ قائل کرائیں کہ بھئی دیکھیے شریعت کا حکم ہے، یہ دین کا حکم ہے، یہ پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے جو ہے اس کو قائل کرائیں. اگر وہاں بے پردگی عام ہے تو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر عمومی طور پر یہی ہے کہ پردہ ہوتا ہے، لہذا اس چیز کو بیچ میں لا کر کے آدمی اس کو خراب نہ کرے اپنے رشتے کو. کیونکہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسا گھرانہ ہے کہ وہ معروف ہے، وہ گھرانہ دنیا دار ہے، بے پردگی عام ہے اور اس طریقے سارے لوگ جانتے ہیں، تو ظاہر بات وہاں اگر انسان کرے گا تو اسے معلوم ہے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں. لیکن ایک آدمی کا معاملہ ڈھکا چھپا ہے، ایک آدمی کا معاملہ ڈھکا چھپا ہوا ہے اور وہ مومن ہے اور یعنی دیندار بھی ہیں الحمدللہ، اور ان کے بارے میں کوئی چیز نہیں معلوم ہے کسی کو، تب وہ اس طریقے کی شرطیں لگاتے ہیں تو اس میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہے. اس لیے اس کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں، آدمی کسی کو جانتا ہے تو عام طور پہ چیزیں نہیں رکھی جاتی ہیں کہ ہماری بیٹی جائے گی تو اس کے ساتھ وہ پردہ کرے گی، ایسا کرے گی، تو اس پر عمل ہونا چاہیے ان کے ہاں بھی، اور ہمیں نہیں معلوم ہے کہ عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو اسی صورت میں اس چیز کو بیچ میں لا کر کے اس رشتے کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، شادی کر دینا چاہیے، اور جانے کے بعد اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر وہاں جا کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی اب مان لیجئے جیسے آپ کوئی عالم دین ہے، اس کے ہاں رشتہ کرتے ہیں اپنی بیٹی کا یا اپنے بیٹے کا، تو آپ اس سے شرط لگائیں گے کہ بھئی میری بیٹی جائے گی تو وہاں پردہ کرے گی، ایسا نہیں کرے گی، ویسا نہیں کرے گی، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا شرط لگائیں. کیونکہ وہ عالم دین ہے، دیندار گھرانہ ہے، اگرچہ وہ عالم نہیں ہے، دیندار گھرانہ ہی مان لیجیے ہے، تو آپ وہاں اس طرح کی معلوم ہے کہ بھئی وہاں پر ساری چیزیں ہوتی ہیں، دیندار لوگ ہیں، یہ چیزیں کریں گے وہ، تو وہاں پر اگر اس طریقے کی آپ شرط لگاتے ہیں تو یہ پھر رشتے میں دراڑ پیدا کرنے والی اور بدگمانی والی بات ہوتی ہے، اس لیے اس کو وہاں بیان نہیں کیا جائے گا. جی ہاں، یہ ساری چیزیں یعنی عام ہیں اور داخل ہیں کہ وہاں پر اس کا خیال رکھا جاتا ہوگا، دیندار لوگ ہیں، عالم ہیں، وہاں پر پردہ ہوتا ہوگا، لہذا اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں وہاں پہ. جی شیخ اصل میں وہ جو بھائی جمعہ کی نماز کے تعلق سے سوال کر رہے تھے، وہ اپنے سوال کو دوبارہ واضح کرنا چاہ رہے کہ کیونکہ جمعہ کا وقت پہلے شروع ہو جاتا، پہلے جمعہ کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں اور خطبہ شروع ہو جاتا، کیا اس وقت ظہر پڑھ سکتے ہیں یا ظہر کی ٹائمنگ الگ ہے؟ اگر کسی عذر کی وجہ سے ہی اگر وہ ظہر پڑھنا چاہتے ہیں جمعے کے دن، لیکن جمعے کے دن جو ہوتا ہے وہ پہلے اذانیں ہو جاتی ہیں اور خطبہ شروع ہو جاتا ہے ظہر سے پہلے، تو خطبہ ہوتا ہے، نماز تو زوال کے بعد ہوتی ہے اور ظہر کا وقت زوال کے بعد ہے، لہٰذا ظہر پڑھیں گے تو زوال کے بعد پڑھیں گے. خطبہ زوال سے پہلے دے سکتے ہیں، لیکن نماز زوال کے بعد، یہی صحیح قول ہے کہ نماز جمعہ کی نماز کا وقت وہی ہے جو ظہر کا ہے، تو زوال کے بعد نماز ہونی چاہیے. لیکن اگر کبھی کبھار انسان جمعہ کی نماز زوال سے پہلے پڑھ لیتا تو وہ بھی جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے. لیکن عام طور پر زوال کے بعد آپ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، کبھی کبھار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ظہر زوال کے بعد ہی ہے، تو اگر انسان ظہر پڑھے گا تو زوال کے بعد پڑھے گا. جی اس سے پہلے اس کا وقت ہوتا ہی نہیں. شیخ زبان کی حفاظت کے متعلق کچھ احادیث پیش کرنے کی گزارش کی جا رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آگے حدیثیں آئیں گی، اس میں اگرچہ نہ آئیں، لیکن اور جو ابواب ہیں، زہد الورا کا باب ہے یا اس طریقے سے اور جو ابواب ہیں، انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر اس طرح کی حدیثیں آئیں گی انشاءاللہ. جی زہد الورا کے اندر اور حسن اخلاق کے اندر انشاءاللہ ساری چیزیں آئیں گی. زبان کی حفیظ، ہاں بالکل وہ حدیثیں آگے آ رہی ہیں حدیثیں انشاءاللہ، تو وہ حدیثیں انشاءاللہ مل جائیں گی. ان سے ہماری یہی گزارش ہے کہ آپ لگاتار درس کو جوائن کر کے رکھیں اور درس میں شریک رہیں، تو انشاءاللہ زبان سے متعلق، اس کی حفاظت سے متعلق جو بھی حدیثیں ہیں وہ انشاءاللہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی.
शेख तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए यहीं पर सवालात का सिलसिला ख़त्म किया जा रहा है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। शेख आपकी आवाज़ें नहीं है शेख। अगर ना है तो बता दीजिए। पिछली मजलिस में हमने देखा कि दो मुसलमानों के लिए लाजिम है कि वो अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। अगर किसी मसले में इख्तलाफ हो जाए तो अपना वक्त लेकर 3 दिन के अंदर अपनी शेख आवाज़ अभी भी आपकी बराबर नहीं आ रही है। हाँ, अभी आ रही है आवाज़? बहुत मामूली आ रही शेख, पता नहीं क्यों। पहले वो सही थी माशाल्लाह, शायद माइक दूर है या पता नहीं क्या, आवाज़ नहीं आ रही बराबर। आवाज़ नहीं आ रही शेख। आप जब माइक को हाथ लगा रहे हैं शेख तो उस वक्त आपकी माइक की आवाज़ आ रही है, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही तरीके से। बहुत दूर से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है। अब आ रही है आवाज़? हाँ जी 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 वाज़ेह है, वाज़ेह है। तो पिछली मजलिस में हमने देखा कि दो मुसलमानों के लिए ये हलाल नहीं है कि 3 दिन से ज़्यादा अपने ताल्लुकात को मुनक़ते रखें, बल्कि 3 दिन का वक्त लेकर अपने जज्बात की इस्लाह करते हुए अपनी इस्लामी उख़ुवत को फिर से बहाल करते हुए आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि मुसलमान दीनी एतबार से उसमें कोई बिगाड़ होता है, कभी वो बिदाती होता है, कभी गुनहगार होता है, और इसका बिदाती होना, गुनहगार होना दूसरों पर भी असरअंदाज होता है। ऐसी सूरत में अपने दीन की हिफाजत के लिए भी उससे दूरी इख्तियार करना ज़रूरी होता है, खुसूसन ऐसी सूरत में जबकि ये उसकी सलाह नहीं कर सकता है लेकिन वो इसको बिगाड़ सकता है। या कभी ऐसा होता है कि उससे ताल्लुकात की वजह से, उसके साथ उठने बैठने की वजह से उसकी बिदात की तरवीज में मदद मिलती है। तो ऐसी सूरत में ऐसे आदमी से दूरी इख्तियार करना ताकि लोग उसको मोतबर न समझें, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि ये आदमी मोतबर नहीं है। तो ऐसी सूरत में ये ज़रूरी हो जाता है ख़ास तौर से अहले इल्म के लिए कि ऐसे लोगों से दूरी अपनाएं। तो हर मसले के कई पहलू होते हैं। कभी ऐसा हो जाता है कि आदमी एक ही मसले को ले लेता है, जैसे आज बहुत सारे मुसलमान ये करते हैं कि भाई आपस में इत्तेहाद होना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन इस इत्तेहाद के नाम पर फिर वो इस्लाम की बुनियादी बातों को भी नज़रअंदाज कर जाते हैं। फिर वो शिरकियात को भी आपस में बर्दाश्त करने लगते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमको एक होना है सियासी एतबार से। फिर वो बिदात वगैरह के बारे में भी नर्म रवैया अख्तियार करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमको मुल्की सतह पर या आलमी सतह पर एक हो जाना चाहिए। तो ये भी एक बुराई है जिसको दूर करना ज़रूरी है। मुसलमानों का एक होना बहुत अहम है, लेकिन उनका नेक होना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। उनका अक़ीदा सही होना, उनका मनहज सही होना, उनका सुन्नतों के मुताबिक जीना, उनका गुनाहों से बचना ये ज़्यादा ज़रूरी है। सियासी मसाइल आते रहेंगे, जाते रहेंगे। सियासी एतबार से मुसलमान अगर मगलूब भी रहें, तब भी उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने दीन की हिफाजत करें, अपनी आखिरत के लिए तैयारी करें, अपनी ज़िंदगी में जहाँ तक उनके लिए मुमकिन हो, वो दीन पर चलते रहें। तो जो दायरा उनका अपना है, उस दायरे में अगर वो दीन के मुखालिफ हैं, अगर वो उस दायरे में भी दीन के अहकाम के को पामाल करते हैं, दीन के अहकाम को तोड़ते हैं, तो फिर आप बड़े दायरे में उनको एक करके क्या करेंगे?
ظاہر بات ہے کہ جب وہ ایسے کئی ذہن کے لوگ ایک ساتھ آ جائیں گے تو پھر غلبہ پانے کے بعد وہ ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کے لیے طاقت استعمال کریں گے. کئی ملکوں میں ایسا ہوا بھی. تو یاد رکھیں کہ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ایک نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے. اسلامی اخوت آپس میں ہونی چاہیے، لیکن اتنا ہی اہم بلکہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ مسلمانوں کا قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ چیز ملتی ہے، صحابہ کی زندگی میں بھی یہ چیز ملتی کہ انہوں نے کتاب و سنت کو ہمیشہ آپسی تعلقات سے مقدم رکھا. اور اسی لیے دو حدیثیں ہم نے دیکھی، صحابہ میں سے دو صحابی، ان کا ہم نے طرز عمل دیکھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت اور آپ کی نہیں یا ممانعت کا ارتکاب کرنے والے سے ترک تعلق کیا. تو وہ بھی چیزیں جانتے تھے کہ آپس میں تعلقات جوڑے رکھنا ہے، لیکن دینی غیرت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے سنت کی مخالفت کرنے والے سے تعلق توڑ دیا. اگرچہ وہ مخالفت عملی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے ضد پر اڑے رہنے والے سے تعلقات توڑ دیے. تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک ضرورت ہے جس کا اہتمام اس مقام پر کرنا چاہیے جہاں پر اس کی ضرورت ہے. اس تعلق سے کیا تفصیلیں دیکھتے ہیں. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں فالحجر اذا كان من اجل معصیۃ فانه يجوز الزیادة فيه بقدر الحاجة حتى يتوب العاصی. کہتے ہیں کہ تعلق کا توڑ دینا اگر کسی کے گناہ کی وجہ سے ہو، کہ کوئی گناہ گار ہے اس وجہ سے آپ نے اس سے ترک تعلق کیا ہے، فَإِنَّهُ يَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهِ، کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جائز ہے کہ 3 دنوں سے زیادہ اس سے آپ تعلق توڑے رکھیں. بقدر الحاجتی، جہاں تک اس کی حاجت ہو، جس وقت تک کی ضرورت ہو، حتی یتوب العاصی، یہاں تک کہ گناہ گار توبہ کرے. مثلا کوئی گناہ گار ہے اور شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے یا فلاں بدعات کا ارتکاب کرتا ہے اور آپ کا تعلق والا ہے، آپ نے اس کو سمجھایا نہیں سنتا ہے، آپ نے دیکھا کہ اس کو پیار سے سمجھانے سے نہیں سمجھتا ہے، تو آپ اس سے تعلقات توڑ دیے، بات بند کر دی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے ڈانٹ ہوگی اور میرا تعلق اس کے لیے ضرورت ہے اور میرے ناراض ہونے کی وجہ سے وہ ڈرے گا، میرے تعلقات توڑنے کی وجہ سے وہ پچھتائے گا اور پچھتا کر ہو سکتا ہے توبہ کی طرف آئیں، تو ایسی صورت میں انسان ترک تعلق کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس میں 3 دن کی قید نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ضروری نہیں کہ 3 دن میں وہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے 10 دن بعد کرے. تو ایسی صورت میں جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا ہے اس سے تعلقات توڑے رکھے جا سکتے ہیں. کہتے کہ ولا يتحدد هذا بثلاثه ايام، اس کی 3 دنوں کی کوئی حد نہیں ہے ایسی صورت میں. وانما يتحدد بقدر الحاجہ، کہتے اس کی تحدید جو ہے، حد اس کی کیا ہے، جہاں تک ضرورت ہے تعلقات آدمی توڑے رکھے. فَإِذَا زَالَتِ الْحَاجَةُ فَإِنَّهُ يَزُولُ الْحَجْ، کہتے ہیں کہ اگر ضرورت ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں جب آدمی توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، واپس سے صحیح ہو جائے، تو پھر ایسی صورت میں حجر بھی زائل ہو جائے. یعنی اگر آدمی سدھر جائے تو آپ تعلقات بھی صحیح کر لیں. یہ نہیں کہ آپ نے تعلقات توڑ دیے، وہ سدھر بھی گیا پھر بھی آپ اس سے تعلقات توڑے ہوئے ہیں اپنی انا کی وجہ سے، نہیں، بلکہ جو وجہ اس کی تھی اگر وہ وجہ ختم ہو گئی تو آپ کو چاہیے کہ آپ پھر سے تعلقات بہتر بنا لیں، کیونکہ جو اس کا مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا. وہ ذاتی غصہ نہیں تھا بلکہ آپ کا اصلاح کا جذبہ تھا، جس وجہ سے آپ نے اس سے تعلقات ختم کیے تھے. اور یہ بھی اس وجہ سے کہ آپ کو معلوم تھا کہ میرے ایسا کرنے کی وجہ سے وہ سدھرے گا. تو تسہیل الالمام میں شیخ صالح الفوزان نے بات کہی ہے. ابن عبد البر رحمہ اللہ نے ایک اور بات اس میں کہی ہے، کہتے ہیں والذی عندی ان من خشی من مجالسته ومکالمته الضرر في الدین او في الدنیا والزیادة في العداوة والبغضاء فہجرانه والبعد عنه خیر من قربه. کہتے ہیں کہ جو چیز میرے نزدیک راجح ہے وہ یہ کہ ان من خشی من مجالسته ومکالمته، جس انسان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور اس کے ساتھ بات چیت رکھنے سے الضرر فی الدین او فی الدنیا، آدمی کے دین یا اس کی دنیا کو نقصان ہوگا. کسی انسان کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس سے تعلقات رکھے ہوئے ہیں،
وہ غلط باتیں کرتا ہے، مان لیجئے وہ بدعات اور شرکیات کی دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہے، گھما پھرا کے باتیں کرتا ہے، کوئی عالم ہے مثلا یا کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے جو بہت ہی مطلب عقل مند انسان ہے اس اعتبار سے، تو ایسا انسان آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے، آپ کے دین کو خراب کر سکتا ہے، آپ کے عقیدے کو بگاڑ سکتا ہے، آپ کو شک میں مبتلا کر سکتا ہے، کبھی عقیدے کے اعتبار سے، کبھی منہج کے اعتبار سے، کبھی کسی اور مسئلے کے اندر۔ کیا ضروری ہے داڑھی رکھنا؟ ضروری ہے کہ عرب رکھتے تھے تو اس میں تھوڑی نہ ایسا قرآن میں ہے کہ داڑھی، ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں۔ انکار حدیث میں لے جا سکتا ہے کہ یہ کیسے موسیٰ علیہ السلام مار دیے فرشتے کو اور آنکھ ہی نکل آئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی آپ کے ذہن میں ڈال دیا، تو اب آپ اس کی باتیں سن کر آپ کا دین، آپ کا عقیدہ، آپ کے اعمال خراب ہو سکتے ہیں۔ آپ کو بہت سارے مسائل میں وہ گناہوں کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، اللہ کے حکم کی کہ انکار تک لے جا سکتا ہے، شک میں ڈال سکتا ہے، یا آپ کی دنیا کو نقصان ہوگا۔ اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے آپ گپے دن بھر لگاتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ دکان چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ کبھی کچھ کھیل رہے ہیں، کبھی تاش تک لے جائے گا، کبھی کیرم کھیل کے آپ کا پورا دن برباد کر دے گا۔ تو ایک ایسا انسان جس کی وجہ سے، اس کی صحبت و مکالمت کی وجہ سے آپ کے دین یا آپ کی دنیا کو نقصان ہوتا ہے، تو ایسے انسان کے ساتھ دوری اختیار کرنا یہ جائز ہے۔ کہتے وَالزِّيَادَةُ فِي الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اصلاح کے لیے، لیکن جھگڑا حل ہونے کی بجائے پہلے سے بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ اصلاح کے لیے ان کے ساتھ کچھ بات کرنے کی کوشش کریں تو بات کا اور بتنگڑ بنا دیتے ہیں، اور بات کو بڑا چڑھا کے اتنا کر دیتے ہیں کہ حل کی کوشش خود ایک جھگڑا بن جاتی ہے، اور آپ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار کوشش کر چکے ہیں، حل نہیں ہو پاتا۔ تو اب کیا کریں؟ آپ پہلے سے بڑے مار پیٹ تک آ جائیں؟ کیا کریں؟ تو کہتے ہیں کہ وَالزِّيَادَةُ فِي الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات بڑھتے بڑھتے اور زیادہ دشمنی اور زیادہ نفرتیں اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ کہتے فَهِجْرَانُهُ وَالْبُعْدُ عَنْهُ خَيْرٌ مِّنْ قُرْبِهِ، تو ایسے انسان سے دور رہنا اور اس کے یعنی اس کو تعلق اس سے چھوڑ دینا، یہ اس کے قریب ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے، آدمی اپنے نفس اور اپنی یعنی ذاتی رائے کی بنیاد پر یعنی نفس کے تابع ہو کر ایسے تعلقات نہ توڑے۔ اللہ جانتا ہے وہ کیوں کرتا ہے، اللہ جانتا ہے اس میں مصلحت وہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، یا اپنی انا کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو ایسا قدم اٹھانے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ اہل علم سے رجوع کرے، جیسا کہ بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ وہ خود سے فیصلے ایسے نہ کرے، وہ علم والوں کی نگرانی میں، ان علم والوں کے مشورے کے بعد اس طرح کا قدم اٹھا کہ ایسا فلاں رشتہ دار ہے، میں جب بھی ملتا ہوں جھگڑا ہی ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے، یا وہ بددین ہے، وہ یعنی فلموں کی باتیں کرتا ہے اور بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، اس سے بہت کوفت ہوتی ہے، اس کی اصلاح کرنے جائیں جھگڑا ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے پاس ہم جائیں نہ جائیں، اس سے ایک ساتھ بیٹھیں نہ بیٹھیں، کیا کریں؟ تو پھر ایسی صورت میں اہل علم یا تو حل بتائیں گے یا تو بتائیں گے ٹھیک ہے تم تعلقات مت رکھو۔ کبھی کبھی ہمارا فیصلہ غلط بھی ہوتا ہے، تو یہ چیز جو ہے ابن عبد البر نے الاستذکار میں جلد 8 صفحہ نمبر 290 پر کہی ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دین و دنیا کو ضرر ہو یا پھر اس سے تعلقات بگڑتے چلے جائیں، تو جہاں رکے وہیں رک جاؤ بھائی، اور بگڑو مت۔ اور تعلقات کیوں بگاڑے؟ سلام کلام ہوتا ہے، بس اتنے تک رہو۔ بہت زیادہ قرب اس سے حاصل کرنے میں اگر دوری بن جاتی ہے، بڑھتی ہے، تو پھر رسمی تعلق بھی کافی ہو سکتا ہے۔ دینی معاملات میں بگاڑ کے اعتبار سے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ سورۃ الفرقان میں اللہ نے کہا قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا، وَيَوْمَ يَعَضُّ، افسوس میں، حسرت میں اور ندامت کے طور پر، غصے میں، غم و غصے میں اپنا ہاتھ چبا جائے گا۔ ایسی بدحواسی ہوگی کہ کیا ہو گیا، میری زندگی تباہ ہو گئی، ہمیشہ کا فیوچر ختم ہو گیا میرا۔ تو بدحواسی کے عالم میں وہ ہاتھ چبا جائے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہے گا کہ کاش کہ میں رسول کے ساتھ رسول کا راستہ اختیار کرتا، میں اس راستے کو اپناتا جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں، بلکہ سارے رسولوں کا معاملہ اس میں ہے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔
آئے افسوس، کاش کہ میں فلاں کو اپنا خلیل ایک دم جگری دوست، میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا. کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اللہ کی طرف سے جو نصیحت آئی تھی اس کے آ جانے کے بعد بھی اس نے مجھ کو اس ذکر سے بھٹکا دیا، اس ریمائنڈر سے، اس یاد دہانی سے، اس نصیحت سے مجھ کو غافل کر دیا، مجھ کو دور کر دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو خسارے میں ڈالنے والوں ہی میں سے ہے. شیطان تو انسان کا گھاٹا ہی کرنے والا ہے، یعنی شیطان کو دوست نہ بناتا. اب شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. تو ایسا انسان جو رسول کے راستے سے دور کرے، اس کی دوستی آخرت میں ندامت اور حسرت کا ذریعہ بنے گی. اس آیت سے کیا بات معلوم ہوئی؟ انسان کو چاہیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنائے. اگر وہ ایسے کو دوست بنائے گا جو رسول کے راستے سے اس کو دور کر دے، تو آخرت میں وہ آدمی بہت پچھتائے گا، اتنا پچھتائے گا کہ اپنا ہاتھ چبا جائے گا بدحواسی میں، ندامت میں، غصے میں، غم میں، اپنے برے حال کو دیکھتے ہوئے، برے انجام کو دیکھتے ہوئے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں ہی سے تعلقات رکھے، قریبی تعلقات رکھے جو دین میں اس کے مددگار، دین میں اس کے مددگار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم اچھی طرح دیکھ لو کہ تم کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی یعنی دوستی میں بھی انتخاب دین کی بنیاد پر کرے، نفس کی بنیاد پر نہیں. اگر کوئی آدمی آپ کے دین پر نقصان اثر انداز ہو رہا ہے اور اس کے مضر اثرات آپ کے دین پر ہو رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ دور ہو جائیں اس سے. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا اچھی صحبت کی مثال، اچھے ساتھی کی مثال ایسی جیسے عطر والا، برے ساتھی کی مثال ایسے جیسے بھٹی والا، اس سے کپڑے تیرے جل جائیں گے. تو اگر ایک انسان کے دین کو نقصان ہوتا ہے تو ایسے لوگوں سے وہ دوری اختیار کرے تاکہ اپنے دین کی حفاظت کرے. امام البیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الشَّافِعِيُّ رحمہ اللہ شَدِيدًا عَلَى أَهْلِ الْإِلْحَادِ وَأَهْلِ الْبِدْعِ مُجَاهِرًا بِبُغْضِهِمْ وَهِجْرَتِهِمْ. مناقب الشافعی میں امام البیہقی نے یہ بات ذکر کی ہے. کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت سخت تھے ایسے لوگوں کے مقابلے میں، ایسے لوگوں پر جو اہل الالحاد و اہل البدع، ایسے لوگ جو دین میں الحاد نکالتے ہیں، دین میں باطل عقائد ایجاد کرتے ہیں یا بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر امام شافعی بہت سخت تھے. مجاہرن ببغضہم، اور ان سے نفرت اور بغض اور دشمنی کا کھلم کھلا اظہار بھی کرتے تھے. وہ ہجرتہم، اور ان سے تعلقات توڑتے تھے، ان کا قرب اختیار نہیں کرتے تھے، دوری اپناتے تھے ان سے. تو معلوم یہ ہوا کہ سلف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اہل بدعات جو بدعات کے داعی ہوتے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہنا اپنے دین کی سلامتی کا ذریعہ ہے. یہ میں اس لیے تفصیل سے بھی ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں کہ ایک ہونا چاہیے اور آپس کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے، اتحاد وغیرہ ہے، اس میں بہت سارے ہمارے جدید ذہن کے جو احباب ہیں وہ دین کی بنیادی تعلیمات کو پامال کر دیتے ہیں. کیا آپس میں اختلاف کرتے آپ، کیا توحید توحید، دیکھو سیاسی حالات کتنے خراب ہو رہے ہیں اور آپ لگے ہیں کہ فلاں بدعتی اور فلاں شرک میں مبتلا ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بڑی چیز یہ ہے. تو ان کے نزدیک توحید کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے، ان کے نزدیک منہج اور یعنی بدعات اور سنت کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ خود اپنی زندگی میں اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے لوگ سارے دین کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، وہ آپس میں ایک ہو جاؤ، ان کا اپنا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے. ان کے نزدیک سیاست کا ایک ہی ایک شاخ دین ہوتی ہے. نمازیں کسی ایک کونے میں ہے، روزے کسی ایک کونے میں ہے، فلاں ایک چیز ایک کونے میں ہے.
मेन चीज उसमें क्या होती है, उसमें इस्लामी हुकूमत का क़याम, ये मरकजी चीज उसमें होती है, वो भी पॉलिटिकल एतबार से होती है, न कि दीनी एतबार से। इसको समझें अच्छी तरह से। वो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और एक गवर्नमेंट के एतबार से होता है, न कि इस्लामी जिंदगी में यानी इस्लाम आए। लिहाजा उन लोगों की जिंदगी में न सही अकीदा होता है, न उनकी जिंदगी में सही इबादत होती है, न उनके अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होते हैं। उससे कोई मतलब नहीं होता है। उनको पॉलिटिक्स उनके नज़दीक असल दीन होता है। हुकूमतों के ताल्लुक से गुफ्तगू करना ही उनके नज़दीक जो है ज़िक्र खैर होता है, जिस पर वो सवाब की नीयत करते हैं। बाकी अज़कार उनकी ज़िंदगी में नहीं होते। तो ये जो चीज़ है आज के दौर में बहुत देखने में मिल रही है, क्योंकि सियासी हालात जब बिगड़ते हैं तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पनपते भी हैं। इस ज़हन के जो लोग होते हैं वो ऐसे हालात में पनपते हैं जब सियासी हालात बिगड़ते हैं। बिलाशुबा मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए, लेकिन ये इत्तिहाद कुरान और सुन्नत की कुर्बानी की कीमत पर ना हो। ये कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर, इसको लेकर हो, इसके ताबे होकर। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अगर तुम में आपस में इख्तिलाफ हो जाए, होगा ना इख्तिलाफ, बताया। अगर तुम में आपस में किसी चीज में निज़ा पैदा हो जाए, आपस में डिस्प्यूट पैदा हो जाए, झगड़ा हो जाए, चाहे वो दीन का हो या दुनिया का, चाहे वो इल्मी हो या मादी हो, जायदाद का झगड़ा हो या कोई राय का झगड़ा हो, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। तो उस सारे कज़िये को, उस सारे मामले को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ फेर दो फैसले के लिए। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर वाकई तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो। अगर ईमान वाले हो तो तुमको इख्तिलाफ को किताब और सुन्नत पर पेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, किताब और सुन्नत से आज़ाद होकर इख्तिलाफ को हल करने की बात नहीं है, बल्कि किताब और सुन्नत को लेकर इख्तिलाफ को हल करने की बात की जा रही है। लेकिन आज बहुत सारे इत्तिहाद की शैदाई क्या करते हैं, किताब और सुन्नत क्या, तुम्हारा बार बार वापस कुरान हदीस, एक हो जाओ, जो जैसा है वैसा रहे, जो जैसा है वैसा रहे। कहाँ इसका अकीदा थर्मामीटर लेके चेक कर रहे हो आप? रहने दो, जैसा भी है, तावीज़ बांधता है तो बांधे, एक हो जाओ पहले। ये जो इत्तिहाद है, कुरान और सुन्नत में इस इत्तिहाद की बात नहीं। इस इत्तिहाद को कुरान और सुन्नत में नहीं सिखाया गया है। लिहाजा इत्तिहाद भी ज़रूरी है और इस्लाह भी ज़रूरी है, और इत्तिहाद उसी बुनियाद पर ज़रूरी है जिस पर अल्लाह ने बताया। आप क्यों इत्तिहाद बोल रहे हैं? अल्लाह की वजह से बोल रहे हैं ना, दीन की वजह से बोल रहे हैं। दीन को छोड़ के इत्तिहाद बोल रहे हैं आप? नहीं, ऐसा इत्तिहाद अल्लाह को भी पसंद नहीं जो दीन को छोड़ के। लिहाजा कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर इत्तिहाद होना चाहिए, महब्बतें होना चाहिए। इंसान के जज्बात और उसके अक़वाल और अफ़आल किताब और सुन्नत के ताबे होना चाहिए। ये सच्चा मुसलमान, इसको भी याद रखना ज़रूरी। ये पहलू आज के दौर में बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। एक हो जाओ की दावत इतनी ज़्यादा आम हो गई है, अच्छी बात है, गलत नहीं है, होना चाहिए। लेकिन एक होने में हम कुरान और सुन्नत को पस-ए-पुश डाल रहे हैं, ये अच्छा नहीं, ये गलत है। दोनों चीज़ें साथ में लेकर चलें, जैसा कि अल्लाह ने बताया। तो इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह का क्या मामला था कि अहले बिदअत से नाराज़गी और उनसे तर्क ताल्लुक का तरीक़ा वो अपनाते थे। वो ताल्लुकात नहीं रखते थे अहले बिदअत से। तो ये भी चीज़ याद रखने की है, जिसको अपनी ज़िंदगी में जिस पर गौर करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो सुबह से शाम तक कुफ्रियात, शिरकियात और बिदअत में मुलव्विस हैं। बस हम सियासी इत्तेहाद की वजह से उनके साथ उठते बैठते हैं और हमको ज़रा भी फ़िक्र नहीं उनकी कि उनको उससे निकालें, और हमको ज़रा भी फ़िक्र नहीं अपनी कि हम उनकी हाँ में हाँ मिलाते-मिलाते अपने दीन को खो रहे हैं। ये भी याद रखें। इस ताल्लुक से ये भी याद रखना ज़रूरी है कि किसी से तर्क ताल्लुक करना अगर उसकी इस्लाह का ज़रिया बनता है तो अच्छा है, अगर उसके बिगाड़ का ज़रिया बनता है तो अच्छा नहीं। और अहले बिदअत से मुराद वो लोग हैं जो बिदअत के दाई हों। ये नहीं कि आप सारे मुसलमानों से तर्क ताल्लुक करें, क्योंकि मुसलमान अपने जहालत की वजह से बाज़ बिदअत में मुब्तला है। शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, यहरुमु हिजरानु अहलिल मआसी, गुनहगारों से तर्क ताल्लुक करना हराम।
लाकिन युस्तस्ना मिन ज़ालिका इज़ा काना मिन हजरिहिम मसलहा। कहते लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, इस्तिस्ना है। एक अलग बात ये है, गुंजाइश इस बात की है कि अगर उनसे ताल्लुकात तोड़ने में कोई मसलहत हो तो ये जायज़ है। बेहैफ यर्तदिऊन अनिल मासियति फहुना यकूनुल हज्र वाजिबन। कहते हैं कि अगर तुम्हारे उनसे ताल्लुक खत्म करने में, तोड़ने में, नाराज होने में, बात बंद करने में, अगर वो डर के अपनी इस्लाह कर लेते हैं, गुनाहों से रुक जाते हैं, तो तुम्हारा ऐसा करना वाजिब होगा। अगर तुम्हारे ताल्लुक तोड़ने से वो सुधरते हैं और ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है, समझाने से नहीं सुधर रहे हैं, ताल्लुक तोड़ने से सुधरेंगे, तो फिर ताल्लुक तोड़ना, बात बंद करना वाजिब होगा। क्यों? क्योंकि यही जरिया है अब उनकी इस्लाह का। एक वाजिब के पूरा करने के लिए यही जरिया है, तो वो भी वाजिब हो जाता है। लिअन्नहु सबबुन लिइज़ालत, कहते हैं इसलिए कि ये मुनकर के खत्म करने का, मुनकर के ज़ायल करने का जरिया है। फयकूनु मिन बाबिन नही अनिल मुनकर, तो ये ताल्लुक खत्म करना भी नही अनिल मुनकर का हिस्सा बन जाएगा, बुराई को रोकने का जरिया बन जाएगा। अम्मा इज़ा काना हज्रु अहलिल मासियति ला यस्तफीदून बिही शैअन, लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके उनसे बात बंद करने से उनको, गुनाहगारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे उनका दीनी फायदा ही नहीं होता है, बल रुब्बमा यज़दादून फुरक़तन व नुफूरन व कराहियतन लिल हक़्क़ि व लि अहलिल हक़्क़, बल्कि आपके उनसे बात बंद करने में अगर वो अपने हक से इफ्तिराक में, दूरी में बढ़ जाते हैं और अहले हक से और हक से नफरत और कराहियत में और बढ़ जाते हैं। आपने बात बंद कर दी, बंद करे तो हमारी बला से आदमी कहे जाओ, अब तो हम तुम्हारे आएंगे भी नहीं, तुमसे हम भी बात नहीं करेंगे और हम और ज्यादा उस बुराई को करेंगे जिससे तुमने हमसे बात बंद की। अगर आपके ताल्लुक खत्म करने से, तोड़ने से, बात बंद करने से किसी इंसान में बुराई और ज्यादा बढ़ जाती है और जिद में आके और ज्यादा करता है, तो आपने गलत कदम उठाया, आपने जो फैसला किया वो सही नहीं। कहते हैं कमा हुआ वाक़िउ फी कसीर मिनन नास, जैसा कि देखने में आता है बहुत सारे लोगों में, कसीर मिन अहलिल मआसी इज़ा हजरहु अहलुल खैर करिहल खैर व अहलहु वज़दाद फी इरगामी उनूफिना। कहते हैं कि बहुत से गुनाहगार ऐसे होते हैं कि अगर अच्छे लोग उनसे ताल्लुकात खत्म कर दें उनके गुनाहों की वजह से, तो वो खैर और अहले खैर सभी से नफरत करने लगते हैं और उनकी जिद पर और बुराई करने लगते हैं। इज़न नक़ूल अल हज्रु दवा, तो कहते हैं देखो, इसलिए हम कहते हैं कि लोगों से बात बंद करना ये दवा है, यानी गुनाहगारों से बात बंद करना दवा है। इन नफ़अ फफ़अलहु व इन लम यनफ़अ फला तफ़अल, अगर बात बंद करने में दीनी फायदा होता है तो करो, यानी बात बंद करो, और अगर फायदा नहीं होता है बात बंद मत करो। आपके माशरे में कई लोग होंगे, कोई बिदाती है, कोई गुनाह करता है, कोई कुछ और करता है। अब आप सभी से बात बंद कर दें, आप अकेले रह जाएंगे, उस सब मिलके आपको दफन कर देंगे, आपके दुश्मन बन गए तो आपका जीना हराम कर देंगे। लेकिन अगर आप उनसे ताल्लुकात रखते हो और आपके ताल्लुकात रखने में उनकी इस्लाह की उम्मीद है और ताल्लुकात तोड़ने में उनके बिगाड़ का यकीन है या ज़न्न गालिब है, तो आपका उनसे ताल्लुकात तोड़ना नहीं चाहिए, ताल्लुकात बाकी रखना चाहिए। कहते हैं कि फ़इन तरद्ददत फमल असल, अगर ये कज़िया, ये मामला, अगर इसमें तरद्दुद हो, क्या करूं मैं, मतलब ताल्लुक तोड़ूं इससे या बाकी रखूं, क्या फायदा देगा इसको, अगर आप कंफ्यूज हो जाएं कि ज्यादा बेहतर क्या है, ताल्लुक तोड़ने में उसकी इस्लाह है या ताल्लुक जोड़ने में इसकी इस्लाह है, आपको अगर यकीनी तौर पर फैसला नहीं हो पा रहा है, तो कहते हैं कि ऐसी सूरत में असल क्या है, डिफॉल्ट क्या है, तो उसको क्या करना चाहिए। कहते फमल असल आदमुल हज, आदमुल हज, असल ये है कि ताल्लुक तोड़ना नहीं चाहिए जब तक के यकीन ना हो, ज़न्न गालिब ना हो कि ताल्लुक तोड़ने से वो सुधरेगा। आपने अपनी औलाद है, भाई है, दोस्त है, बात बंद कर दी, मैं तेरे से बात नहीं करूँ, कई बार समझाया तुझको, तो ऐसा मत कर, गलत काम करता है, समझाया नहीं सुनता है ना, बात बंद। अब बोलेगा यार बात बंद कर दी इन्होंने, समझाएगा, मनाएगा, भाई ठीक है नहीं करूंगा आज के बाद में, नहीं सुनूंगा म्यूजिक, नहीं करूंगा ये काम, नहीं गाली दूंगा, नहीं झूठ बोलूंगा।
तो अब उसने क्या किया, आपसे वादा किया क्यों नहीं, लेकिन आपने कहा नहीं, बात बंद। और ज्यादा म्यूजिक लगाएगा, मेरे कमरे से आवाज तुम्हारे कमरे में भी आएगी। अब वो जिद में आके कर रहा है। अगर ऐसा है, आपको लगता है, तो फिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत हिकमत है, अहले इल्म से ये चीजें हमको मालूम होती है कि कोई चीज अगर नतीजा उल्टा ला रही तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज किसी मकसद के तहत, वो अपनी जाती अना के तहत नहीं है, जाती जज्बे के तहत नहीं है। आदमी को वो कदम उठाना चाहिए जो वाकई नताइज पैदा करे। तो फतहुल जलाल वल इकराम में शेख इब्न उथैमीन ने ये बात कही। शेख उबैद अल जाबरी भी कहते हैं, व नक़ल शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्यह व गैरुहु हादा अनी हज्रुल मुब्तदिअ इज़ा कान दाइयन इला बिदअतिही मुज़हिरन लहा मुक़र्रिरन लहा इल्ला इज़ा तरत्तब अला हज्रिही मफ़सदतुन अकबर मिनल मस्लहति बिहज्रिही फ़इन्नहु ला युहजर। इत्हाफ़ुल उक़ूल बिशरह अथ-थलाथतिल उसूल, सफ़ा नंबर 36। कहते हैं कि इब्न तैमिय्यह रहमतुल्लाह अलैह और दीगर उलमा ने भी इस बात को नक़ल किया है कि बिदअती से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाए, लेकिन खुसूसन ऐसी सूरत में जबकि वो बिदअत का दाई हो, खुल्लम खुल्ला बिदअत करता हो और उसी पर अड़ा रहता हो। बिदअत का दाई हो, खुल्लम खुल्ला बिदअत करता हो और उसी का यानी उसी को मानता हो, मुकर्रर मानता हो, उसको बिल्कुल है ही, हम मानते इसको। इदा इल्ला इदा तरत्तब अला हज्रिही मफसदतुन अकबर मिनल मस्लहति। कहते हैं कि अगर उससे ताल्लुक तोड़ने में ज्यादा बिगाड़ हो जाता तो ऐसी सूरत में कहते हैं फ़इन्नहु ला युहजर, उससे तर्क ताल्लुक नहीं करे। मिसाल के तौर पर किसी इलाके में कोई सियासी लीडर है और वही बिदाती है और सारे लोगों को उससे ताल्लुकात रखने पड़ते हैं। अब हमारे मौलवी हजरात या हमारे जो भी जिम्मेदारान हैं, अगर वो उससे ताल्लुक न रखे, बात बंद, उससे सलाम का जवाब नहीं, उससे और कुछ भी उससे रब्त ज़ब्त नहीं, ऐसा इंसान अगर बिदाती भी है और सियासी ताकत भी उसके पास है, अगर ताल्लुकात उससे न रखे जाएं तो ऐसा इंसान क्या कर सकता है, अहले हक के खिलाफ अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे इंसान का अगर हजर करेंगे तो दीन का, मुसलमानों का नुकसान होगा, अहले हक का नुकसान होगा। लिहाजा ऐसे इंसान का हजर न किया जाए जिससे फायदा कम हो और नुकसान ज्यादा हो, दीनी एतबार से या मुसलमानों की जान माल के एतबार से। तो ऐसी सूरत में हजर न करना ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि इसके मफासिद ज्यादा हैं, मसलहत उसमें कोई बड़ी नहीं है। तो ये सारे मामलात इससे जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस हदीस की शरह में इतनी बात काफ़ी है और वक्त भी हमारा ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह मज़ीद बातें हम यानी अगली हदीस के ताल्लुक से आज नहीं हो सकी, इंशाअल्लाह अगले दर्स में उस हदीस की शरह हम देखेंगे। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला शेख किफ़ायत फरमाए। और हजर के ताल्लुक से, ताल्लुकात ख़त्म करने के ताल्लुक से जो सही मनहज है वो आपने पढ़ा और सुना, और इसी पर इंसान को अमल करना चाहिए कि अगर उसमें फ़ायदा है तो इंसान हजर करे, अगर फ़ायदा नहीं है तो इंसान हजर ना करे। ख़ास तौर से इन हालात में हजर करने में फ़ायदा नहीं है, और असल यही है कि किसी के साथ इंसान ताल्लुकात ना तोड़े। कुछ लोग जज्बात में आकर के कदम उठा लेते हैं, उनके अपने रिश्तेदार हैं, बिदाती हैं, और वो चाहते भी यही हैं कि हमसे ताल्लुकात तोड़ लें, हमें दीन की बात ना पहुंचाई जाए, हम अपने में मगन रहें। वही इंसान कर बैठता है। इसलिए ये हिकमत का तकाजा नहीं है कि ऐसे लोगों से इंसान ताल्लुकात तोड़ ले। ताल्लुकात तोड़ने में अगर फ़ायदा है, उसकी इस्लाह है, तो इंसान करेगा। अगर फ़ायदा और इस्लाह नहीं है तो इंसान ताल्लुकात किसी से ना तोड़े। बड़ी अहम और इल्मी गुफ्तगू शेख ने फरमाई। अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह करे। और जैसा कि ऐलान किया गया कि इंशाअल्लाह आने वाले जुमा से टाइमिंग में थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, और 6:30 बजे के बजाय हिंदुस्तान के टाइम के मुताबिक 6:15 बजे के बजाय 6:30 बजे से होगा इंशाअल्लाह। सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक 4 बजे से, और हिंदुस्तान के टाइम के मुताबिक 6:30 बजे से इंशाअल्लाह दर्स का आगाज़ किया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको आम करें, ऐलान करें और लोगों की भलाई का और हिदायत का ज़रिया बनाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।